جی آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ عورت کا مقام بائبل مقدس کی نظر میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کا ہم تقابل جو ہے نا وہ قرآن پاک کے ذریعے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم دوست اکثر آیات کا ریفرنس دیتے ہیں اور بائبل کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے عورت کی جو ذات ہے، عورت کا جو مقام ہے، وہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر عورت کے مقام کو جو ہے نا وہ بہت یعنی کہ بہت نیچا بتایا گیا ہے۔ سوری بردر، مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری اسٹریم لائیو نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آج اپنی اسٹریم کے اندر ہمارے جو ہمارے دوست ہیں، بردر سیم ہیں اور بردر شرجیل ہیں، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اس اسٹریم کو جوائن کریں، اور آج ہم کلام مقدس سے ہم دیکھیں گے، بائبل مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ عورت کے بارے میں بائبل مقدس کیا ارشاد فرماتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بائبل مقدس سے ہم دیکھتے ہیں، خدا کی نظر میں عورت اور مرد کا مقام برابر ہے، اور عورت کو مرد کا ساتھی جو بنایا ہے خدا تعالیٰ نے، ان دونوں کو خدا نے جو بلیسنگ دی ہے وہ ایک طرح کی دی ہے۔ دونوں کو جو ہے نا برابری اور برکت دونوں کو برابر ہی ملی ہے، البتہ دونوں کا کردار اور ذمہ داریوں میں کچھ فرق ضرور رکھا گیا ہے، لیکن خدا نے دونوں کو ہی اپنی شبیہ پر بنایا۔ بائبل مقدس میں آیت کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا، نر و ناری، یعنی ان کو بنایا۔ تو خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانور پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ جب ہم بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 27 اور 28 آیت کو دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے دی ہیں، تو یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا، دونوں کو بلیسنگ جو ہے نا وہ اکٹھی دی اور اختیار بھی تمام دنیا کے اوپر جو ہے نا انہوں نے دیا، تمام چیزوں کے اوپر اختیار دیا، بے شک وہ سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانور ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دونوں کو ایک ہی طرح کی جو بلیسنگ وہ دی ہے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خاندان کا نظام جب قائم کیا اور ماں اور باپ دونوں کی ایک سی ہی جو ہے وہ عزت کو مقرر کیا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بلیسنگ کی، خدا کی ہم بات کرتے ہیں، خدا نے جب دونوں کو بلیسنگ دی ہے، تو ہم بائبل مقدس میں زبور جو اس کی 3 باب اور 127 ہم دیکھتے ہیں، تو لکھا ہوا ہے کہ دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے، اور کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بائبل مقدس کے اندر باپ کی اور ماں کی دونوں کی عزت ایک جیسی رکھی ہے، لیکن ہمارے جو مسلم دوست ہیں وہ جب بائبل کو کوٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی جو ہے مقام ہے کرسچینٹی کے اندر جو ہے نا وہ کم رکھا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں حوالہ جات جو مل رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ دونوں کو ایک جیسی ہی عزت بھی دی گئی ہے، ایک جیسا مقام دیا گیا ہے۔ زبور 15 اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا خدا تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ باپ کی اور ماں کی عزت ایک جیسی، یعنی کہ عزت دونوں کو رکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب ہمیں احکامات دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کی عزت اور باپ کی عزت یا مرد کی عزت دونوں کو برابر رکھا گیا۔ افسیوں 2 باب اس کی 6 آیت میں یہ مرقوم ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں بائبل ایک اچھی عورت اور اچھی بیوی کی تعریف یوں بیان کرتی ہے، مثال 31 باب اس کی 10 آیت میں اگر ہم دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے،
اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. یعنی کہ یہ جو بائبل میں ہم تعلیم دیکھتے ہیں، یہاں پہ خدا تعالیٰ نے عورت کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ قدر بیان کی گئی ہے. اور یہ والی جو پوری یہ جو باب ہے عورت کے اوپر جو بیان کیا گیا، اس میں بے شمار عورتوں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے تعریف اس طرح کی بیان کی ہے کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا مقام اور بڑائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم یہ بائبل مقدس سے چیک کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان جب مرد اور عورت کو بنایا ہے تو ہمیں بلیسنگ کا یہ جو سلسلہ ہے، عورت کو جو بلیسنگ دی ہے وہ مرد کے برابر دی ہے. تو میں اس ٹیم کے اندر اپنے چند دوستوں کو لینا چاہتا ہوں جو بھی میرا خیال موجود ہیں. تو میں یہ میرے کچھ دوست ہیں. بردر سیم میرا خیال اس ٹیم میں آ چکے ہیں. بردر سیم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو میرا خیال اگر آپ اس ٹیم میں موجود ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. اسی طرح میں دیکھتا ہوں میرے بردر شرجیل بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. جی بردر ویلکم آپ کو اس ٹیم کے اندر. آپ نے جو ہے نا وہ بہت اپنا ٹائم جو قیمتی ہے وہ آپ نے نکالا اور آپ نے کہا تھا کہ ہم اسٹریم جوائن کریں گے اور بات کریں گے. تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا آپ کو میں نے جیسے ٹائٹل میں لکھا ہوا تھا کہ بائبل مقدس میں عورت کا مقام، عذر مسیحت اور بمقابلہ اسلام. سو آج اس کے حوالے سے ہماری اسٹریم چل رہی ہے. تو آپ اس حوالے میں یعنی کہ ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں کرسچینٹی کے اوپر بات کرنی ہے، اس کے بعد ہم کویسچن لیں گے آپ سے کہ آپ اسلام کے بارے میں عورت کا جو مقام اسلام میں ہے وہ آپ بیان کیجیے گا. تو سب سے پہلے آپ دونوں کو ویلکم. یا آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ ندیم بھائی. آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ نے ہمیں موقع دیا. تو شرجیل بھائی. جی تھینک یو سو مچ ندیم بھائی. اگین جیسا کہ سیم نے کہا کہ آپ جی میرا خیال بردر سیم کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. میں انہیں یہی کہوں گا کہ آپ 2 منٹ کے لیے ذرا اپنی مائک اسٹاپ کر لیں اور بردر شجیل آپ بات کریں. کہ کافی جو مسلم دوست ہیں وہ کافی کریٹیسائز کرتے ہیں بائبل پہ کہ کافی چیزوں میں کرتے ہیں. خیر آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ عورت کی کیا عزت ہے بائبل میں اور کیا عزت ہے قرآن میں اور حدیث کے مطابق. خیر ہم اس چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے، بٹ اسٹارٹنگ میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بغیر کانٹیکسٹ کے وہ ایڈ کر دیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اگر آپ کر رہے ہیں ایڈ، آپ کو تھوڑا سا آپ اس کو کانٹیکسٹ کو تھوڑا اسٹڈی کریں، تھوڑا سا پریویس ورسز کو پڑھیں، تھوڑی سی نیکسٹ جو ورسز ہیں ان کو پڑھیں، آپ کا کانٹیکسٹ کلیئر ہو. مگر کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ گنی چنی آیت اپنے مطابق ہی اسی چیز کو مینیپولیٹ کر کے آگے بیان کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بڑی غلط بات ہے. غلط بات اس طرح سے کہ آپ ہمارے لیے غلط نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے کہ لوگ کیا کس طرح سے اس کو دیکھیں گے اور کس طرح سے اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کا پورا صحیح. کانٹیکسٹ پڑھیں، آپ پریویس آیت کو ساتھ کوٹ کریں، نیکسٹ 1-2 آیت کو کوٹ کریں. تھوڑا سا ٹائم ہی لگ جائے گا نا، تھوڑا سا ٹائم آپ تھوڑا سا لگا لیں، کوئی حرج نہیں ہو جاتا. آپ تھوڑا سا آیت کو پراپر کانٹیکٹ کے ساتھ آگے پریزنٹ کریں تاکہ آگے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے. اب یہ جو آپ نے آیتیں کوٹ کی ہیں اس میں پراپر ہر چیز ویلیو بتائی گئی ہے کہ عورت کی کیا ویلیو ہے، مرد کی کیا ویلیو ہے، جی دونوں کو ایکویلٹی دی گئی ہے، ماں باپ ہوتے ہوئے ان کو کیا ویلیو دی گئی ہے، بچے ہوتے ہوئے کیا ویلیو دی گئی ہے، ہر چیز ایکسپلین کی گئی ہے اور آپ نے بڑے اچھے جی طریقے سے ایکسپلین ابھی کی گئی ہے. ہاں ابھی سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے ابھی اسٹارٹ کیا تھا. سو میں ابھی جو ہے نا کرسچینٹی میں جو عورت کا مقام ہے بائبل کے اندر جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. تو ابھی میں نے آپ کو ابھی جب اسٹریم کے اندر ویلکم کیا ہے، سو میں ابھی آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ جو ہے نا ہماری بات آگے بڑھ سکے. تو ابھی میں بالکل جو اپنی بات کو مکمل کروں گا کیونکہ یہاں پہ بھی میں بیان کر رہا تھا کہ بائبل مقدس میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ عورت کا مقام، تو آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں بیٹے اور بیٹی دونوں کو ہی برابر یعنی کہ اور اچھی تربیت دینے کا جو ہے نا وہ کہا گیا ہے.
क्योंकि ये दोनों ही सॉरी, मैं हमारे एक बारे। बात स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर लाइव स्ट्रीम में मतलब कि एक ये स्ट्रीम यार्ड आगे शेयर कर दें चैट में, ताकि लोग जो एंटर होना चाहें, जो बातचीत करना चाहें, वो ताकि उस पे ऐड होके बात कर सकते हैं। जस्ट ये अगर आप ऐड कर दें। अच्छा चले, मैं कर रहा हूँ, कर लेता हूँ जी। सही। ब्रदर सैम मेरा ख्याल कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी ब्रदर सैम आप बात करें, मैं स्ट्रीम कर देता हूँ शेयर। जी मैंने ये शेयर कर दिया। अच्छा, हो गया। तो अभी मैं बात कर रहा था कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर, तो यहाँ पे हमें मिलता है कि बाइबल मुकद्दस जो बेटे और बेटी दोनों को ही जो है ना बराबर और अच्छी तरबियत देने का वो कहती है, और दोनों को वारिस मुकर्रर करती है। हम पढ़ते हैं कि यूब नबी ने जब अपनी मिरास बेटे और बेटियों में बांटी, और दोनों ने उनको बराबर गिनी दी। बाइबल में हर लिहाज से औरत की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा गया है। मसीह ने यहाँ तक कह दिया था कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने भी बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका है। यानी कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो तालीम है, जीसस क्राइस्ट की जो तालीम है, वो औरत के बारे में किस तरह सख्त थी। ठीक है, तो बाइबल मुकद्दस में यहाँ तक लिखा हुआ कि बाइबल जो है वो तलाक के भी खिलाफ है। लिखा हुआ कि एक बिल्कुल बीवी के होते हुए दूसरी बीवी रखना भी जो है ना वो रवा नहीं है। हम मलाकी नबी की किताब में पढ़ते हैं, यानी कि मलाकी 2 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावन तेरे और तेरी जुबानी की बीवी के दरमियान गवाह है। यानी कि जब हम देखते हैं कि एक रिश्ते में हम मियाँ और बीवी जो बन जाते हैं, तो इन दोनों में जो गवाह होता है वो खुदा ताला होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ तूने इससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है, और क्या इसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास अरवा मौजूद थी। ठीक है, आगे लिखा हो कि फिर क्यों एक ही को पैदा किया, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार हो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। देखें, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के अंदर हमें ये तलकीन में मिलती है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप अपनी जो आपकी मनकूहा बीवी है उसके साथ क्या करें, बेवफाई ना करें। ठीक है, क्योंकि खुदावन इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और इससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और ताकि तुम बेवफाई ना करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा हमें तलकीन करता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, तमाम लोगों को नसीहत करता है जो शरीयत पे और आइन पर अमल करते हैं। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपनी बीवी से बेवफाई ना करे। तो यहाँ पे अक्सर लोग हमें ये नहीं कि कहते हैं क्रिश्चियनिटी में जी आज़ाद क्या लिया, और वो उनमें किसी तरह का कोई जो है ना वो सलीका नहीं है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस की तालीमात को फॉलो करते हैं, उस पर हम चलते हैं, तो हमें तलकीन जो है बड़ी सख्त तरह की गई है। तो खुदा बड़े यानी साफ अल्फाज में हमें तलकीन करता है कि हमें खबरदार रहना चाहिए, बल्कि हमें इन लोगों से या ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमें इस तरह के कामों में मुलव्वस करते हैं, जो हमें गलत गाइड करते हैं कि हम जो है ना वो अपनी औरतों से बेवफाई करें या उनको तशद्दुद करें या किसी तरह भी उन पर जुल्म करें। ठीक है, तो मेरे पास एक आयत है, पहला तिमोथियस 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, इस तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक दे। यहाँ पे हमें तलकीन मिलती है। बाज़ दफ़ा हमारी कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं और जो वो अपने आप को इस लेवल पे ले जाती हैं कि हर एक जो है शख्स है या इंसान है जो यानी कि उस पर बुरी नज़र रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइबल जो है ना वो औरत को भी तलकीन करती है कि वो अपने आप को शर्मदार हयादार लिबास में महफूज रखे। ठीक है, वो अपने आप को संवारे। ठीक है,
पुराने अहदनामे से हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक बहुत सी खवातीन जो है वो नबियों और रसूलों के शाना बशाना रसालत और मुनादी का काम भी करती रही हैं। हमें नजर आता है उसमें कि जो है वो साथ साथ रसूलों के भी और उनके साथ चलती थी और रसालत का काम भी करती थी। मसीहत में औरत को अपने खामन की मौत पर उसके साथ यानी कि सती नहीं होना पड़ता, यानी कि उसको इस तरह की कोई और ज्यादा परेशानी नहीं होती, और ना ही इसके सर पर हर वक्त शोकन जो है उसकी तलवार लहराती रहती है। यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक ही औरत का रखने का कहा गया है ना, और मर्द जो है ना वो एक ही औरत रखता है, इसलिए उसकी कोई शोकन वगैरह जो है ना वो नहीं होती, जिससे उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ना ही हम देखते हैं कि उसका जो शोहर है वो उसको उसकी पिटाई वगैरह करता है, यानी उसको इस तरह का हुक्म नहीं मिलता कि उसको अगर आप अपनी बीवी को समझाना है तो उसे मारे कूटे और इस तरह के वो लिखे, और ना ही उसे कम अकल जानकर उसकी गवाही को आधा समझा जाता है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर औरत की गवाही को भी वैसी ही गवाही समझा जाता है जैसे मर्द की गवाही है। ठीक है, तो मसीहत में जो इज्जत और एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ औरत को हासिल है, फिलहाल वो किसी और मज़हब में हमें तो नज़र नहीं आता। तो बहरकैफ आज हम देख रहे हैं, अभी मैंने आपको चंद चीज़ें जो है ना बाइबल की रोशनी में बयान की हैं। तो अभी हम जो है ना ब्रदर शर्जील से सुनते हैं कि उनके ज़हन में कुछ क्वेश्चन हैं जो इस्लाम के बारे में बताएंगे। तो आप ब्रदर, आप कोई क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं जो हमारे मुस्लिम दोस्त जो स्ट्रीम देख रहे हैं उनको आप बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को बयान कर सकते हैं। इस तरह हम ब्रदर सैम को भी लेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। तो कोई भी आप अपनी बात जो आप देखते हैं इस्लाम के अंदर वो बताना चाहते हैं तो आप भी बयान कर सकते हैं। जी नदीम भी, मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यही चीज़ कि अभी जो आपने बाइबल से काफ़ी चीज़ें पढ़ी, उसमें हर जगह पे मर्द को और औरत को एक इक्वालिटी दी गई है, एक इज्जत दी गई है, औरत को इज्जत दी गई है। ठीक है, अगर आप कुछ कुरान की आयत देखें तो उसमें उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन दी गई है कि औरत कमतर है मर्द से, औरत कमतर है मर्द से। अगर आप चैप्टर 4 और उसकी 11 आयत देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ भी एक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन है। आप अगर कोर्ट निकाल देते हैं तो वेल एंड गुड होगा। कौन सी आयत है? शो कर देते हैं। जी जी, कौन सी आयत? सूरह निसा की आयत नंबर 11। 4 की 11? जी, आयत नंबर 11। जी बिल्कुल। जी, मैं एक मिनट अभी चेक करता हूँ। जी, सूरह निसा उसकी नंबर, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन में सही नजर आ रही है, अगर आप बता सकते हैं तो जरूर मुझे बता दें। इसमें सर अगर आप देखें तो अगर आप थोड़ी सी आयत पढ़ेंगे, खैर आयत पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा प्रिसाइज कर देता हूँ। इसमें ये मेंशन किया गया कि अगर 2 औरतें हैं तो वो एक मर्द के इक्वल है। मतलब कि अगर आपने कोई गवाही देनी है या कुछ करना है तो 2 औरतें, एक साइड पे 2 औरतें होंगी और एक साइड पे एक मर्द होगा तो इक्वल है। यहाँ पे कहाँ पे मुझे इक्वालिटी मुझे नहीं नजर आ रही कि यहाँ पे कोई इक्वालिटी है कि 2 औरतों के साथ एक मर्द को कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक मर्द की भी वही गवाही होनी चाहिए, एक औरत की भी वही गवाही होनी चाहिए। यहाँ पे 2 औरतों को एक मर्द के इक्वल किया जा रहा है। ठीक है जी, सही, ठीक है। सेम एज इट इज दूसरी एक वर्स है जी, सूरह बकरा और उसकी आयत नंबर 282। 282 जी, अच्छा ठीक हो, वो निकाल लीजिएगा। करता हूँ जी, सूरह बकरा 282। इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। खैर ये आयत लंबी, अगर आप पढ़ दें तो ज्यादा बेहतर है ताकि जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा ख्याल है यहाँ पे इधर से आप पढ़ सकते हैं। और अपने में से 2 मर्दों को इस मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना हो तो एक मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो। ठीक है,
کہ اگر ہاں ان میں جی سے ایک بھول جائے تو دوسری. تو اچھا یعنی کہ یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مرد اور دو عورتوں کا جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے. جی صحیح کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اگین وہی کمپیرزن بات کیا کہ گیا. یہ جی ڈسکریمنیشن، اگر عورت کو اتنی عزت دی گئی ہے، اگر تو اس اتنی کے کی عزت بھی دی گئی ہے تو گواہی آپ کو ہو سکتی تھی مرد کے بالکل مقابلے. ایک ٹھیک ہو گیا. اکیلی کی بھی گواہی ہو سکتی ہے، یہاں پہ پھر کیوں دوڑتے ہیں صحیح. اس چیز میں. ایک میرا کویشچن ہے، اگر یہ اس کو کوئی مسلم بھائی آ کے اس کو کلیریفائی کرنا چاہے، شاید میں غلط ہوں، میرا کانسیپٹ غلط ہو، اگر وہ بڑے اچھے طریقے سے اگر ہمیں سمجھا سکتے ہیں تو ہم اس پہ استفادہ حاصل کریں گے، ہم کوئی ان سے نالج لیں گے. شاید ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہم نے جو پڑھا وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو صحیح. ورڈنگ جو قرآن کی ورڈنگ ہے وہ تو اس چیز کو یہی شو کر رہی ہے کہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں تو یہ گواہی مانی جائے گی. ایک مرد اور ایک عورت ہو تو پھر یہ گواہی نہیں مانی جائے گی. صحیح. سو بردر سیم تھے ٹھیک ہے میرا خیال ہے اسٹریم میں ابھی آئے تھے، میرا خیال ابھی پر چلے گئے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر وہ اسٹریم میں ہیں تو وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جی بردر آپ اگلا بھی آپ کوئی ورڈس اگر کوئی بتانا چاہتے ہیں تو بیان کر سکتے ہیں. سر. ایک اس میں کے آپ علاوہ کو ایڈ کرنا چاہوں گا، سورہ النساء کی آیت نمبر 34. 4 کی آیت 34 نمبر 34. ٹھیک ہو. جی میرے خیال سے نظر آ رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. جی بالکل سر. جی جی اچھا میں اس میں آپ کیا تھوڑا سا اس بیان کو کرنا پڑھ چاہ رہے دیتا ہوں، ہیں. میں تھوڑا سا جی پڑھ جی. دیتا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، بالکل دی ہے. اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہشت رکھنے والیاں ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑی بڑائی والا ہے. اچھا جی سر، اب اس میں ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے ایگری کرتے ہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو مردوں کو تھوڑی سی حاکمیت دی گئی ہے عورتوں پر، بالکل ٹھیک ہے، فضیلت دی گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر کہاں پہ کون سا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کو اگر وہ تھوڑی سی بدگمانی کرتی ہیں یا کوئی غلطی کرتی ہیں تو آپ انہیں بستروں سے الگ کر دو، چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. یہ چیز مجھے تھوڑی صحیح. سی کہہ لیں کہ پیار رہی ہے کہ کیسے آپ، اور عورتوں کو بیوقوف بھی کہا گیا، یعنی مطلب کہ کہ بھی آپ آپ یہاں پہ یہ بیان. جی جی میرا خیال بردر جی سیم آ گئے بتائیں، آپ بتائیں. تو ہم جی ان کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں. جی بردر سیم. جی بردر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آپ آواز آ رہی. ابھی بردر جو ہے نا وہ شرجیل نے ایک دو آیات رکھی ہیں جس کے اندر انہوں نے جی. بتایا اسلام کے اندر جو ہے نا وہ ایکویلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جی ورس جو ہے نا وہ کوٹ کیا سورہ نساء کی 34 آیت، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ عورت کے ساتھ یعنی کہ اختلافات تھوڑے سے پیدا ہوتے ہیں تو جی وہ جی کیا کہتے ہیں کہ ان کا بستر جو ہے نا وہ الگ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ازدواجی زندگی سے جو جی ہے نا جی وہ الگ ہو میں سمجھ. جاتے ہیں، اور وہ پھر لکھا ہوا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. پھر ان کو مارنے کا بھی حکم ہے کہ اسے آپ سزا دے سکتے ہو، یعنی کہ پٹائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا بردر، اس طرح. یہاں پہ اور مجھے سر یہاں پہ ایک انہوں نے بات یہ کرنی تھی. مینشن نہیں کیا کہ آپ تھوڑا مار سکتے ہو، زیادہ مار سکتے ہیں، بالکل ہلکا سا مار سکتے ہو. اچھا مارنے کا یہاں پہ مقصد اٹ مینس کی مارنا. جی جی میری سر. آواز آ بردر رہی ہے آپ سیم کو؟ بولے. جی جی آ رہی ہے. جی جی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا جی میں جی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مرد چاہے تو وہ اپنا بستر جو ہے وہ اپنی وائف سے الگ کر سکتا ہے، لیکن اگر یہی عورت چاہے تو حدیث مبارکہ ہے کہ اگر مرد اس سے ناراض ہو کے سو جاتا ہے، اگر عورت نہیں چاہتی تو اس پر فرشتے ساری رات لانتے بھیجتے ہیں. تو یہ مطلب یہ اچھا کون اچھا سا اچھا. انصاف ہے کہ مرد کے ساتھ انصاف نہیں، عورت کے ساتھ کیسا انصاف ہے یہ کہ مرد اس کو سزا کے طور پر اپنے بستر سے الگ کر سکتا ہے لیکن عورت نہیں کر سکتی کسی بھی وجہ سے؟ جی جی.
تو یہ کوئی آپ سر کے یہ پاس آیت اس کی اگر حدیث حدیث ہے نمبر کچھ؟ یہ حدیث ہے آپ کے پاس تو وہ سامنے شو کر دیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں جی جی کانٹرڈکٹ تو نہیں کرتی، لیکن اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورت کے پاس وہ رائٹس نہیں ہے جو مرد کے پاس ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہے؟ حدیث میں ایک منٹ آپ کو حدیث دیتا ہوں۔ بردر شجیل آپ بات کرو، میں حدیث کا نمبر دیکھ لوں۔ جی جی سر۔ جی اچھا سر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میجورٹی جب اگر آپ کسی مسلم دوست سے پوچھیں نا کہ اس کو تھوڑا سا کلیئرفائی کرنا ہے تو اس میں وہ یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ مار کی بات کی گئی ہے، بالکل نارمل سی مار ہے۔ سر مار چاہے زیادہ ہو چاہے مار تھوڑی کم ہو، مار مار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کہاں پہ آپ ایکویلٹی شو کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہاں پہ تو کوئی ایکویلٹی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت بھی آگے سے ہاتھ اٹھائے یا ایسے کرے وہ کرے، جی جو چیز غلط ہے وہ چیز غلط ہے، لیکن یہاں پہ کیا ایکویلٹی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا آپ کو اس سے اختلاف ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، فرمانبردار اچھا، عورتیں دوسری نہیں چیز ہیں۔ یہ بھی ہے یہاں پہ شجیل کہ اگر عورت جی کو مارا جاتا ہے تو اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث نمبر بالکل۔ سنن اپنے یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2147 کھولیے گا بردر۔ 2147؟ 2141 اچھا 2141 جی 2141 میں ایک منٹ ابھی چیک کر رہا ہوں۔ 2147 سنا.com سر، آپ تو سنا.com ہے آپ کے پاس؟ سوری 2147 یا 2141؟ 2147 میں نے آپ کو چیٹ میں بھیج دی، آپ دیکھ لیں۔ ایک منٹ ہے، دیکھ لیتا ہوں۔ اسکائپ پہ چیک کریں، میں نے آپ کو بھیج دی ہے۔ تو ایک منٹ۔ یہ ہے کہ اگر عورت کو مارا جاتا ہے تو اس سے پوچھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اس انسان سے یا اس ہسبینڈ سے پوچھنے والا پوچھ گچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی کیوں نہیں ہو سکتی پوچھ گچھ؟ کیا انسان جو اس کو مار رہا ہے اس سے وجہ پوچھنا بھی نہیں بنتا؟ کہ عورت کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر مار کے اوپر سوال کر سکے بھی کیوں مارا گیا ہے، یا کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو؟ یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ ایک منٹ جی جی پلیز۔ یہ یہ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے اور یہ صحیح جی جی حدیث ہے۔ یہی ہے میرا خیال آپ جو بیان کرنا چاہیں عورتوں کو مارنے کا بیان میں، کہ نبی کرم نے بالکل فرمایا نبی آدمی سے اپنی بیوی کو مارنے کے تعلق سے پوچھ تاچھ نہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ اگر مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب وہ جائے گا یا قیامت کے روز اس سے پوچھ تاچھ نہ ہوگی، یعنی کہ ٹھیک ہوگا۔ تو یعنی کہ آپ کے کہنے کا جی، مطلب ہے کہ یہ ایکویلٹی تو نہیں ہے۔ یعنی کہ عورت کو صحیح ایکویلٹی نہیں ہے یہاں پہ۔ اگر عورت کو مارا جاتا ہے تو اس کو اس کے لیے پوچھ گچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح صحیح، تو یہاں ٹھیک پر ہوگا۔ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں۔ یہ قرآن مجید کی ایک میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے گا۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں قرآن مجید کی آیت دیتا ہوں آپ کو۔ جی 38 کی 44۔ 38 کی 44 میں ابھی ایک منٹ کا جی 38 کی تو یہاں پر بھی 38 ذکر ہے کی ایوب نبی 44، کے بارے میں۔ جی جی 38 38 کی کی 44۔ 44، یس اوکے، بالکل جی ابھی بردر 38 کی 44 ہے۔ 38 44 مطلب، ٹھیک ہے جی بولے۔ جی جی اپنے اب ہاتھ یہ میں پڑھیے، جھاڑو لو اور جی جی اب یہاں پر ذکر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی کہ جھاڑو لے کر مار دے اور ایک قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، یعنی کہ ایوب نبی کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں یا آپ مفسروں کا خیال پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوی کے متعلق ہے، کہ بیوی کو مارنے کا یہاں پہ ذکر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بیوی کو مارنے کا ذکر ہے۔ تو عورت کی ایکویلٹی
جو ہے وہ مرد کے ساتھ، یعنی کہ اسلام کے اندر تو عورت کو یعنی کہ مرد اور شوہر اور بھائی ان سے ان کے تابع قرار دیا گیا. تابع قرار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو مارو. تابع قرار ہونا ایک الگ بات ہے، اور ان کو ملکیت جان کر ان پہ ہاتھ اٹھانا یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے یہاں پہ. آپ اگر عورت میں قرآن مجید کی 38:23 پڑھیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز شو کرنا چاہتا ہوں. 38 کی 23 نکالیے گا. یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے. آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے 99 کا نا. تو یہاں پر دیکھیں قرآن مجید ہاں ہاں عورت کے لیے کیا استعمال کرتا ہے کہ عورت کو کیا کیا کہ پکار رہا ہے، ذرا دکھائیے گا. دمبیاں لکھا ہوا ورڈ یہاں پہ نا. یہ ہاں جی. تو یہ مجھے میں بتائیں کہ عورت اور دمبیوں میں دمبا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک ہاں ہاں بکریوں جیسا وہ ہوتا ہے ایک. تو کیا عورت کی حیثیت جو ہے وہ دمبیوں کے برابر ہے؟ صحیح. یہ جتنی بھی حدیثیں صحیح. آپ کو یہاں پہ دمبیوں کا ذکر جی ملے جی. گا، تو عورت کو دمبیوں کے برابر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کہ یعنی یہ تو آپ نے قرآن کا ریفرنس دے دیا نا. یہ بالکل قرآن کا ریفرنس ہے. ریفرنس دیا. ٹھیک ہے. بالکل اور یہاں ان کے لیے جو ورڈ ہے وہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جی. تو بالکل صحیح. ایکویلٹی یہاں پہ کہاں سے نظر آتی ہے؟ کیا مرد کو کسی جگہ پہ دمبا قرار دیا گیا؟ تو آپ بتائیں. نہیں کیا گیا. صرف عورت کے لیے ہی کیوں یہ لفظ استعمال کیا گیا؟ صحیح. بالکل. اور شرجیل بھائی تو آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مزید تو آپ بتائیے گا ساتھ، کیونکہ بردر سیم نے جو آیات بتائی ہیں وہ قرآن سے میں نے ہی قرآن ثابت مجید کی ہیں کی کہ جی 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 انہوں نے 38 کی 23 بتائی ہے، جس میں عورت کے لیے ورڈ جو ہے نا وہ دنبیاں استعمال ہوا ہے، بلکہ جبکہ مرد کے بالکل لیے ایسا ورڈ جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید وہ میں نہیں استعمال کیا گیا. ایک جی جی اور چیز بردر جی یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ بائبل مقدس میں سے، اب یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اکثر کانٹرڈکشن کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں اب یہاں پہ عورتوں کے حوالے سے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ابھی آپ دکھائیں کہ سورۃ البقرہ کی 222 نمبر آیت دکھائیے گا. سورہ بقرہ کی 222. ہاں جی. تو یہاں پہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ کیا ذکر پایا جاتا ہے، اور میں پھر آپ کو ایک حدیث مبارکہ دکھاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اسی سیم اس لاء کے مطابق کہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. یہ سامنے آ گئی ہے. جی. اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے، سوائے ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی رکھو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقبرت مقاربت. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، مقاربت سوری نہ کرو. مقاربت. تو یہاں پہ دیکھیں جی یعنی کہ ان سے کنارہ کرو، وائڈ کرو جب تک ان کو حیض ہے. تو یہاں پہ آپ کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، یہ بھی سنن ابن داؤد کی حدیث ہے 2049، وہ آپ کے پاس ہے، پلیز شو کر دیجیے گا. 2049. جی 2049. اچھا جی یہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. سر یہ 2049 نہیں ہے، میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. بردر شرجیل آپ ادھر ہی ہیں، میں ایک منٹ آپ کو ریفرنس دے رہا جی ہوں جی اسی آیت کے متعلق. ندیم بھائی میں نے آپ کو چیٹ میں شاید بھیجا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. میں آپ کو 2049 نہیں ہے ریفرنس تھوڑا لیکن سا میں صحیح مسلم سے بھی دے دیتا ہوں. صحیح جی جی مسلم میں ہے جی اس کی حدیث نمبر اگر آپ دیکھیں، اس کی حدیث نمبر آپ 680 دیکھیے گا. 680. صحیح مسلم 680.
ایک منٹ علی برادر، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ چھ سو اسی جی صحیح مسلم 680 جی اوپن ہو گئی ہے۔ ہاں جی یہ اب دیکھیں، میرا خیال آپ یہی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ بس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حدیثیں والیوم وغیرہ کا فرق ہوتا ہے تو وہ نمبر سیم نہیں ہوتا، تو یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے سم ٹائم۔ ہاں بعض دفعہ کسی جی وہ جلد کا والیوم کا فرق آ فرق جاتا ہوتا ہے، ہے، جلد والیوم کا کا فرق فرق ہوتا آتا ہے۔ ہے۔ جی تو جی اس کے یہ بعد میرے پاس یہ اب کھولیے یہ سامنے، یہی میرے خیال آپ سوری ایک منٹ، یہی میرا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی اس کے علاوہ ایک اور ریفرنس ہے، آپ اس کو ریڈ کر دیں، بردر شجیل نے آپ کو پل اپ کرنے کے لیے بولا ہے۔ میں قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں ایک حدیث رکھنا چاہتا تھا سامنے، تو یہ بھی اسی کے متعلق ہے، حیض کے بارے میں۔ تو اچھا جو چلیں آیت میں کہ آپ کو جو حدیث مبارکہ میں کہنا چاہ رہا یہ تھا وہ میرا تھا خیال ہے کہ ہمارے 2168۔ ہمارے دوسرے جتنے بھی دوست ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ریفرنس ہے جی جو جی اردو برادر نے میں ہے دیا تھا۔ سب، ہاں اردو میں ہے یہ سب ایسا پڑھ رکھیے، یہ سکتے پڑھ ہیں۔ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کوئی جی جی مزید کوئی اور دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بتا سنن سکتے ابن ہیں داؤد کی انشاءاللہ۔ حدیث تھی وہ، سوری جو اس کے بارے میں بات کر رہا تھا 2168، تو وہ آپ پاس ہے تو پلیز وہ پل اپ کر دیں۔ ابن ایک منٹ داؤد ٹھہرے میں وہ کی کرتا حدیث 2168 ہے۔ تو اس میں دیکھیے گا کہ حیض کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید حیض میں عورتوں کے پاس جانے سے منع فرماتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، وہ نجاست ہے، کنارہ کرو اس سے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کیا ذکر ہے۔ ایک منٹ سنیں ابن داؤد آپ نے بولا، اور اس کی جی جی حدیث 2168 ہے، 2168 2168 ٹھیک ہو گیا۔ جی جی 2168 جی جی بالکل۔ یہ ابھی میں شیئر کر رہا ہوں، ایک منٹ۔ میں نے آپ کو اسکائپ پہ بھی شیئر کر دی ہیں، اگر آپ وہاں سے دیکھ کے ہاں شو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے دراصل دیکھ۔ اسکائپ کا میرا لنک اس پہ نا شو نہیں ہو رہا، میں نے چیک کیا ہے لیکن ہو نہیں رہا۔ یہ آپ کے سامنے کھول دی میں نے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جی 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 تو یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا ہے کہ جی عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کر بیٹھتا ہے فرمایا کہ وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ ادا کرے۔ تو یہ مطلب کہ یہ آپ ان دونوں چیزوں کو واضح دیکھیں کہ یہ کیا ہے، کیا یہ آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ عورتوں کے ساتھ کیا انصاف ہو رہا ہے کہ اگر وہ پہلے منع فرمایا گیا اور جب کو کر لے تو 1 دینار دے گی، اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ بھی عورت کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر کوئی مرد نماز پڑھتا ہے، یا آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس سے کتا، گدھا یا عورت گزر جائے تو اس کی نماز جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ آپ نے حدیثیں سنی ہوگی یہ حدیث کے بارے میں۔ تو ہاں یہ ہم والی حدیث میں نارمل نے سنی ویسے۔ دیکھتے ہیں کہ جی جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہی ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو گھر کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان میں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پاس ہی ہوتی ہیں، پاس سے گزرتی بھی ہیں۔ تو اس سے کیا ہم یہ منسوخ، کیا ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے؟ ہاں نہیں یہ آپ کر لیں، آپ ایسے نہیں، اس کا ریفرنس اگر آپ کے پاس ہے تو وہ دیں تاکہ ہم اپنے آڈینس کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، کیونکہ میں نے حدیث تو دیکھی ہے جس میں اس کا ریفرنس بردر مجھے اور دیکھنا پڑے جی گا۔ جی 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 گدھے کا ذکر ہے، کتے کا ذکر ہے، اور عورت کا ذکر ہے کہ جی جی اگر بالکل۔ کوئی پڑھتا ہے تو اس کے پاس سے اگر یہ چیزیں گزرتی ہیں تو وہ نماز منسوخ ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ مجھے دیکھنے میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ حدیث بہت فیمس ہے، بہت سارے لوگوں نے سنی ہے
لیکن میں یہ ایک بات کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ گھر میں جب مرد نماز پڑھتے ہیں، اکثر جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ نماز گھر میں پڑھتے ہیں، نماز 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو جب ان کے پاس جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں جن میں لیڈیز بھی ہوتی ہیں، تو کیا ان کے پاس سے گزر جانے سے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ مطلب کہ عورت کو اتنی نچلے لیول پہ رکھا گیا ہے کہ وہ عورت کے ہوتے ہوئے نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ ریفرنسز ہم بعد میں لگا دیں گے اگر کسی کو چاہیے ہوں گے تو، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کا جو زیادہ تر حصہ وہ عورتوں سے بھرا ہوگا، کیونکہ وہ کم عقل ہوتی ہیں اور وہ کم دین ہوتی ہیں اور کم عقل ان کو سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے۔ سر اس اب کا اس میں دیکھیں حدیث کا ریفرنس نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ حدیث کا ریفرنس نمبر ہے صحیح البخاری 5198، اگر آپ وہ نکال دیں۔ آپ بردر نکال سکتے ہیں تو ہاں 5198۔ ایک منٹ تو ایک یہ منٹ دیکھیں یہاں پہ اگر ہمارے مسلم بھائی جو ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بھی اس میں ڈیفینسو ریبرٹل میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی عورتیں چونکہ دنیا میں زیادہ ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ریفرنس دیجیے گا، صحیح بخاری 5198، اس کے تو آلموسٹ کوئی 5198۔ ہاں جی، صحیح البخاری کے سیم حدیث کے کوئی 4 سے 5 ریفرنسز ہیں، وہ اچھا میں اچھا نمبر بالکل ایسے کوٹ کر دوں گا، آپ ان میں سے دو تین بالکل کھول دیجیے گا تاکہ شک و شبہ ختم ہو جائے۔ ہاں آپ دیکھیں اگر آپ کھول سکتے ہیں ساری چیزیں تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے مسلم بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ عورتوں کی تعداد چونکہ دنیا میں زیادہ ہے تو اس وجہ سے پاسبلٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے یہاں پر کہیں بھی اس طرح کا ذکر نہیں ہے عورت اور مرد کی تعداد، اس کو یہاں پر فوکس نہیں کیا گیا، یہاں پر عورت کی کم عقلی اور کم دین ہونے کی سبب سے عورت کا زیادہ جہنم میں ڈالا جانا ہے، اس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا۔ تو اور بھی اس میں ایک حدیث اور بھی ہے جس میں عورت کا یعنی کہ عورت کا جو کردار ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے تشبیہ دیا گیا ہے اور لکھا ہوا کہ اس کا ٹیڑھا پن جو ہے وہ لا علاج ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں مرد اور عورت کی ایکویلٹی کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ ایکول ہے۔ اب اس میں اس کے بعد یہ جو آپ حدیث شو کرنے لگے اگر آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، کیا عورت اور مرد یعنی کہ اگر وہ غلط زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا دونوں کے لیے برابر قرار دی گئی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا فوکس کرتے ہیں۔ یہ کون سا ریفرنس ہے؟ اگر دوسرا اگر آپ بتائیں میں بتانا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے گا ذرا۔ جی میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ قرآن مجید آپ اوپن کر لیں، قرآن مجید میں سے ریفرنس دیتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا جی ٹھیک ہوگا، قرآن مجید کا ریفرنس آئی تھنک یہ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ 15 اچھا ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اگر عورت یا مرد دونوں زنا کرتے ہیں، عورت کرتی ہے یا مرد کرتا ہے تو ان کی سزا جو ہے کہ دونوں کو ایکول سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، یا اس میں ڈفرینس ہے، یا اس میں فرق پایا جاتا ہے؟ جی یہ میں نے نکالی، آپ چیک کریں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں سورۃ جی 4 اور سر اس کی آپ 15 ہے۔ ذرا یہ اردو پڑھتے ہیں، ترجمہ آپ کے کی ساتھ۔ اردو ذرا ہم سے اچھی ہے سر، آپ پڑھ دیں اچھا ذرا۔ جی لکھا ہوا یہاں پہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ جی یہاں ابھی پہ یہاں پر اور اس کی 16 بھی پڑھ دیجیے گا۔ ہاں 16 پڑھے، یہ مردوں کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ سم ٹائم ہماری جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہے، آپ 16 پڑھ دیں۔ 16 میں کیا لکھا ہے؟ اچھا 16 میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو مثال رکھ دیتا ہوں جی۔ 16 میں لکھا ہوا ہے
ये ब्रदर आप एक ही तुम्हारी ट्रांसलेशन औरतों में को, से, हाँ नहीं ये ट्रांसलेशंस हैं। आप आयत नंबर 15 पे हैं, अभी आयत नंबर 16 खोलें, ये डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं आपके सामने। ये आ गया। हाँ, जो लिखा जी हुआ है, जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो इनको इजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकोकार हो जाएं तो इनका पीछा छोड़ दो, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। सही सही। यहाँ पे आप ये नहीं कि ये आप आया, ये आयत ये बयान कर रही है कि अगर औरत करती है तो उनको आपने क्या करना है कि उसको सजा देनी गवाह है, तलब यानी करें सजा का और हुक्म है, उसको, गवाह तलब करें जी, और वो कैद में रख और लेना, जब ठीक है, तक यहाँ उसका तक कि उसका काम काम तमाम नहीं तमाम हो हो जाता, गया। जी जी। जी जब तक और काम यहाँ पे तमाम मर्द नहीं के लिए होता लिखा हुआ है, उसको कोई, हाँ जी, अगर वो तौबा करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, उनको जो है वो आप छोड़ सकते हैं। अभी देखें जो आयत हमने अभी 15 पढ़ी है जिसमें औरतों का जिक्र है, अभी इसके हवाले से एक और आयत है, मेरे जहन में नहीं आ रही वो आयत कौन सी है, शायद शजील को याद हो, जिसमें कौन सी? ये है कि अगर कोई औरत बदकारी करती है तो आपने शायद सूरत तौबा या सूरत तौबा की आयत है या सूरत अज़ाब की, मुझे भूल गया, जिसमें कोड़ों का जिक्र है कि उसको जो है वो कोड़े मारे जाएं अगर वो बदकारी करती है तो। नहीं, मेरे पास ये रेफरेंस नहीं है, ऑनेस्टली मेरे पास नहीं है रेफरेंस। आपने ब्रदर सुनी होगी, नदीम भाई आपने शायद सुनी सुनी होगी है वो, बट मेरे पास रेफरेंस जिसमें नहीं है। ये जिसमें क्या कहते हैं, उनको कोड़े मारे जाए। जी जिनमें कोड़ों का जिक्र है, सूरत एक तौबा मिनट, की आयत है, शायद कोई मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन ये देखें दोनों सज़ाएं भी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। यहाँ पर सज़ा कुछ और लिखी गई है, वहाँ पर सज़ा कुछ और बताई गई है। ये है और इसके ये मेरा ख्याल है कि सूरह नूर की बात कर रहे हैं, जिसमें उसकी, शायद हाँ जी सूरत नूर की बात मैं है, करता हूँ ये, अगर आपके पास है तो वो दिखा दे। मैं करता हूँ ये, तो इसकी दो होगी, मैं अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है, बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब इनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दरे मारो, और अगर तुम खुदा और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो तो शरा खुदा के हकाम में तुम्हें इन पर तरस ना आए, और चाहे कि इनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो, यानी कि लोगों के सामने आपने इनको क्या करना है, कूड़े मारने हैं, और इन पर तरस नहीं आना चाहिए, यानी कि औरत को भी साथ, औरत के साथ जो है ना वो अभी अभी सरेआम लोगों के सामने। अभी यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो दोनों सज़ाएं आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, कि यहाँ पर बदकारी की सज़ा कोड़ों की शक्ल में दी जा रही है, वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई औरत बदकारी करती है तो आप उसको गवाह तलब करने के बाद घर में बंद कर दो जब तक उनका काम तमाम नहीं हो जाता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी आपस में, एक ही गुनाह की दो डिफरेंट सजाएं यहाँ पे बताई गई हैं, और मर्द को रिलैक्सेशन है और औरत के बारे में कोई रिलैक्सेशन वहाँ पर नहीं बताई गई, और यहाँ पर आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है इनमें। सर एक आयत इसी चैप्टर की 24 नंबर आयत है, खैर अगर आप वो थोड़ा सा पढ़ दें, थोड़ा सा मुझे समझा दें, शायद मैं गलत थोड़ा सा सोच रहा हूँ। कौन से सूरह निसा जी जी, चैप्टर नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 24। जी ये आ गई हमारे सामने, आप इसमें हाँ ठीक है, ये सामने मैंने लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, ये नहीं वेबसाइट ही है इस्लामिक। नहीं, मेरा थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। और लिखा हुआ है, और हराम की गई हैं शोहर वाली औरतें अगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं, अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं, और इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई कि अपने हल के मोहर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी के लिए, ठीक है, इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ उन्हें इनका मुकर्रर किया हुआ मोहर दे दो, और मोहर मुकर्रर सर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। जी
سر یہ مجھے یہی آیت سمجھ تھی۔ نہیں، یہ کیا کہنا بالکل یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے جن سے تم نے فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو. یہ مجھے لائن کلیئر سمجھ لگی سر. اس میں اکثر جو ہے وہ مفسرین جو ہے ان کا خیال متع میرج کے بارے میں جاتا ہے، لیکن اکثر ہمارے مسلمان بھائی اس سے انکار کرتے ہیں کہ شاید یہ متع میرج کے بارے میں نہیں ہے. تو لیکن جو جتنے بھی مفسرین ہیں تفسیر الجلالین ہیں اور جو مشہور تفسیریں ہیں وہ اس کو متع میرج کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہیں. مطلب کہ یہاں پہ کہا صحیح، جا رہا ہے کہ آپ جن عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مطابق ان کا حصہ، ان کے جو بنتے ہیں پیسے وہ ان کو دے دو. مہر آئی بلیو یہی ہوتا ہے جو ان کا حصہ ہوتا ہے، جو ان کے کام کے مطابق جو بھی ہوتا ہے وہ انہیں نہیں دے نہیں، دو. یہ مہر اس طرح ہوتا ہے میرا خیال کہ آپ نے اگر ان سے بات کی ہے کہ میں تمہیں اتنا پیسہ میں دوں گا یا یہ آپ کا حصہ ہوگا، وہ پیسوں کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کسی چیز کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کسی جائیداد کی صورت میں ہو سکتا ہے، کچھ حصہ مقرر کر کے اس سر کے ساتھ وہ وہ تو آپ ریلیشن کی جو وہ تو آپ کرنا کی ہے نکاح میرا خیال کردہ ہے۔ بیوی سے ہوتا ہے نا سر، وہ تو آپ کی نکاح کردہ بیوی سے ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں لگی، جن سے تم فائدہ اٹھاؤ یہ کیا ہے؟ ہاں، ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر نکاح کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر فائدہ اٹھانے کا ذکر فائدہ ہے اٹھانے سے اور مراد بعد ہے میں اس کے یعنی کہ عوض دینے. ٹھیک، تو میرا خیال ہے کہ ہماری آڈینس جو سنے گی ان کو سمجھ لگ جائے گی. ہمیں مزید اس کو ڈیفائنڈ باقی اگر آپ کر سکتے ہیں تو بتا سکتے ہیں، ہم لیکن آپ خود کے سے ذہن آئیڈیا میں نہیں تو ہے. لگا سکتے، لوگ اس کو خود سے بھی میرا ایک سرچ کر کویشچن ہے، سکتے میں ہیں، یہ اس کی کویشچن نہیں تفسیر ڈالا پڑھ کہ مجھے سکتے ہیں. ہاں بالکل اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر کوئی مسلم بھائی اگر سن رہے تو وہ اس کو ایکسپلین کر سکتے، ایکسپلین کر دیں کہ اس کو کیسے لیا گیا. بالکل ایسے ہی. اچھا کیا نام آپ کا؟ ندیم بھائی، یہاں پہ آپ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2050 نکال سکتے ہیں؟ آپ کی سپیڈ بھی میری طرح تھوڑی سلو ہے، ذرا تھوڑے سے فاسٹ ہو جائیں. ہاں اچھا دراصل یہ تو نا میں سسٹم کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے پرابلم. تو باقی جی آپ جی سنیں ابی اچھا تو داؤد کی یہ میں نے حدیث نمبر بولیے گا. 2050. اچھا یہاں پہ میں ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر، چلیں اس کو آپ بعد میں پل اپ کیجیے گا، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر 3 یا 4 بیویوں کا ذکر پایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان مومن جو ہے وہ 3 سے 4 بیویوں کی اجازت ہے اس کے لیے کرائٹیریا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن 3 سے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو یہاں پر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے 11 یا 13 کیوں رکھی، تو یہاں پر ہمیں سوال کا جواب یہ ملتا ہے کہ حوالہ جو ہے نکالا تھا وہ سنیں ابی انہوں داؤد کا نے نا. انہوں نے جی تو ہمیں جواب اکثر یہ ملتا ہے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کہ یہ انہوں نے بیواؤں سے شادیاں کی، انہوں نے ایسے عورتوں سے شادی کی سہارا دینے کے لیے شادی. تو یہ حدیث ذرا میرے سامنے کوٹ کیجیے گا. یہاں پر ایک سیم ہی مسئلہ چل رہا ہے، یہاں پر یہ مجھے پڑھ کے بتائیے گا. آپ کی اردو اچھی ہے، پڑھنا تو آپ کو ہی پڑے گا. اچھا چلیے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا مجھے ایک عورت ملی ہے جو اچھے خاندان والی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. پھر تیسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب محبت کرنے والی اور خوب جاننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. یہاں پہ آپ اس کی بیان کیا گیا یا کہ اس کی ذرا جی اس کو آپ خود ہی ایکسپلین کر وضاحت دیں. جی وضاحت آپ فرما ایکسپلین دیں اس یہاں کی. پہ جی یہاں پہ صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا ہے کہ آپ کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرو جو بھانج ہے یا جس کی اولاد نہیں ہوتی، اور بے شک وہ بیوہ ہو یا
वैसे हो, तो आप उससे शादी ना करो। आपको उस औरत से शादी करनी चाहिए जो ज़्यादा, जिनके बेबी पैदा हो सकते हैं, या अभी जवान हो या यंग हो, उससे, क्योंकि रोज़े क़यामत के रोज़ यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि अल्फाज हमें मिलते हैं कि वो कहते हैं कि उससे यानी कि क्या होगा कि रोज़े क़यामत मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। यानी कि बहुत ज़्यादा जिनकी औलाद होती है इस्लाम के अंदर, तो उस पे तो उसके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उन पर मुझे फ़ख्र होगा, अपनी उम्मत पर क्या होगा, मुझे फ़ख्र होगा कि उनकी तादाद तो जो है मुझे ना वो ये दूसरी बताइए कि ये तमाम से ज़्यादा है। जो औरत बांझ है, ये जिसके बारे में भी इन्होंने फरमाया कि उससे शादी नहीं करनी, तो मना फरमाया, तो इस औरत का क्या बना होगा? क्या इसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई इंसाफ नहीं किया? अगर 4 रखने की इजाज़त है तो इसको कहीं पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता था कि अगर वो नहीं भी औलाद पैदा कर सकती लेकिन उसको सहारा तो मिल जाता। तो ये इंसाफ मेरी समझ में नहीं आया। ये कहना चाह कि वो शख्स यानी कि एक नॉर्मल इंसान होते हुए वो इस चीज़ के मुतालिक सोच रहा है कि मैं जो है ना उस औरत के साथ भला करूं, कि मैं उससे शादी कर लूं, बेशक उसकी औलाद नहीं होती, हाँ जी, ठीक यहाँ है, पे देखिए वो तो वो तो 3 बार यहाँ पर ज़िक्र आया जाता है कि वो 3 बार आया है, इंसिस्ट किया उसने, दूसरी बार पूछा है, तीसरी बार पूछा है। तो वो क्या सोच रहा है और उसको आगे से जवाब में जो है वो क्या दिया जा रहा है? और क्या ये उस औरत के हक में सही फैसला किया गया है? ये औरतों के साथ इंसाफ किया गया है? तो ये मेरा ख्याल है कि ये हसने सही है, वैसे भी ये हदीस जो है ना वो सही है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, जब बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि नहीं ये ज़ईफ़ हदीस है, ये ज़ईफ़ पे हम एतबार नहीं करते ज़ईफ़। लेकिन जब हम पूछते हैं कि कौन सी अहादीस के ऊपर आप बिलीव करते हैं, कौन सी मानते हैं, तो वो फिर वो कहते हैं कि अ, जो सही हैं, सही बुखारी हैं या सही मुस्लिम है, या अससत्ता के अंदर जो आती है ना, जो यानी कि ऐसी अहादीस जिनको ऑथेंटिक करार दे दिया गया है, जिसमें सही सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुन्ने इब्ने माजा है, सुन्ने इब्ने दाऊद है, ठीक है, और एक एक दो और है जिसमें यानी कि वो कहते हैं कि ये अगर हमें इसका रेफरेंस मिलता है तो हम उसको ऑथेंटिक मानते हैं। तो ये अभी मेरा ख्याल जो आपने रेफरेंस दिया है, तो ये जो रेफरेंस भी सही 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 बुखारी का था या सुन्नी इब्ने दाऊद का था? सुन्नी इब्ने दाऊद का था। ने दाऊद सुनन अबू दाऊद के था। जी, सुन्नी इब्ने दाऊद का था। तो ये अच्छा है कि तो खैर वो अब आपने यहाँ लास्ट रेफरेंस हमारा रह गया 2050 था। खोली हुई है ब्रदर, आपने 2050 खोली हुई है, ज़रा 49 पे कर दें इसके साथ ही, आपको ज़्यादा अच्छा दूर नहीं 50 जाना निकल पड़ेगा। जी, जी। हाँ जी, 49 चलिए पे हम ऐड 4 जी ये मैं 49 कुछ भी आ गए। फैसले आपके चाहता हूँ औरतों के साथ जो किए गए हैं, तो इनको ज़रा आप इसको भी पढ़ दीजिएगा। हाँ, ये सामने आ गया। अच्छा, लिखा हुआ है कुंवारी लड़कियों से निकाह करना, कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते रज़ी अल्लाह कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा कि मेरी औरत किसी हाथ लगाने वाले को नहीं रोकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपने से जुदा कर दो। उस शख्स ने कहा, मुझे डर है मेरा दिल इसमें लगा रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम इससे फ़ायदा उठाओ। कि तुम भी उससे फ़ायदा उठाओ। तो तुम हसन इससे फ़ायदा उठाओ, तुम भी इससे फ़ायदा उठाओ, यानी कि ये वर्ड है हाँ जी, यहाँ पे वो उन्होंने बी नहीं ना लिखा हुआ, यहाँ पे ये चेक करें ना, हाँ जी, लिखा हो कि हाँ जी, हाँ, लेकिन तुम तो उससे तुम उससे फ़ायदा फ़ायदा उठाओ। उठाओ, कहने का मतलब ये ठीक है है। कि देखिए एक शख्स है, वो मैरिड है, उसकी वाइफ है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है शिकायत लेके कि मेरी जो औरत है, ये जो मेरी बीवी है, वो किसी और के हाथ लगाने वालों को नहीं रोकती, ठीक है? किसी हाथ लगाने वाले को नहीं रोकती, यानी कि गैर मर्द को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू उसे अपने से जुदा कर दे। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे डर है कि मेरा दिल उसमें लगा रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम उससे फ़ायदा उठाओ। यानी कि तुम भी, मैंने इसलिए ऐड किया कि वो तो कर ही रहे हैं, कि तुम भी इससे फ़ायदा उठाओ। सही। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शायद बुरा लगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो इस चीज को ले रहा हूँ, शायद आपके पास वो रेफरेंस भी लगा हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस लाइन को देखें
جو لائن یہ کہہ رہی ہے وہ اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. مطلب کہ میرا جہاں تک پوائنٹ آف تھنکنگ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسے چھوڑ دو اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. میرا یہ مائنڈ یہ کہتا ہے شاید. ہاں تو غلط نہیں بھی ہمیں ثابت کر ٹھیک ہے سکتا ہو ہے، سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں ہاں جی جی ہمیں جتنی سمجھ لگی ہے وہ ہم جان چکے ہیں. بارکیف یہ جو اسٹریم میں دیکھیں گے تو وہ ہم بعد میں کرتے کیونکہ اچھا جو سامنے سوری لکھے سر، ہم تو وہی میں پڑھ سکتے ہیں. جی لاسٹ نا ایک ریفرنس رہ گیا تھا جہاں پہ مینشن کیا گیا تھا کہ جہاں پہ عورتیں زیادہ دوزخ میں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک ریفرنس تھا صحیح البخاری کا 64 اور 49 6449 صحیح البخاری کا ایک منٹ بخاری صحیح البخاری اس کا حدیث نمبر ہے 6449. 64449 جی ٹھیک ہے. جی جی بالکل. یہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل لکھا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے. اچھا. اور میں نے دوزخ میں اچھا جھانکا تو اس کی رہنے والیاں اکثر عورتیں تھیں. صحیح یعنی کہ یہاں تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو یعنی غریب کہ جو لوگ ہیں میں نے وہ بھی ریفرنس جنت کوٹ میں. کیا تھا نا کہ جہنم میں زیادہ جی عورتیں ہوں گی، یہ اس سے ریلیٹڈ انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. اور یہ ملٹیپل حدیث سر ہیں، یہ اس میں کوئی تو ایک روایت غریب نہیں ہے. لوگوں کو بھی، غریب لوگوں کا یہاں پہ کیا قصور ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کا غریب ہونے کا کیا قصور ہے سر کہ وہ میرے پاس غریب ہیں ایک اس وجہ حدیث سے وہ ہے، اگر آپ ندیم بھائی یہاں پہ انگلش میں سرچ کر سکتے ہیں. آپ صرف نیکلس لکھیے گا، مجھے غریب سے یاد آ گیا، نیکلسز لکھیں گے نا تو یہاں پہ آپ کو ایک حدیث ملے گی کہ کچھ عورتیں تھیں تو اسی ٹاپک کے حوالے سے کہ عورتوں کو دوزخ میں کی تعداد کے زیادہ ہونے کے متعلق بات ہو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوزخ میں جانا چاہتی تو اپنے نیکلس، اپنی جولری، یہ سارا کچھ اتار کے چیریٹی میں دے دو، پھر تم دوزخ میں چلی جاؤ گے. تو یعنی کہ غریب ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ڈیفینیٹلی دوزخ میں جائیں گے. تو یعنی کہ جو تھوڑے ٹھیک ٹھاک ہیں وہ نیکلس جولری وغیرہ چیریٹی میں دے دیں گے تو وہ شاید بچ جائیں گے. یہاں سے ہو سکتا ہے غریب لوگوں سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ جو لوگ چیریٹی نہیں دے سکتے، اپنی جولری، اپنی نیکلس جو عورتیں نہیں دے سکتی، تو وہ جو ہیں وہ غریب رہیں گی اور وہ دوزخ میں ہی رہیں گی. اگر آپ یہاں پہ انگلش میں سرچ کریں گے، اگر آپ کا سرچ کا آپشن ہوگا نا، آپ صرف نیکلس لکھیں گے، یا جو ہمارے مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں اگر وہ صرف نیکلس، ان کے پاس کوئی بھی اسلام 360 یا کچھ اور ہے، وہ 360 کے اوپر بھی نیکلس لکھیں گے نا انگلش میں، تو ان کو یہ حدیثیں مل جائیں گی. یہ 3 سے 4 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی ایسی سیم، کہ جس میں نیکلس، جیولری وغیرہ لینے کا ذکر اور اس کے بدلے جنت دینے کا ذکر پایا گیا ہے. لیکن میں اس میں ابھی سرچ کیا، مجھے ایسے ملا نہیں. آپ سوری کوئی میں آپ کو بھیج دوں آپ اچھا اگر اس میں پہلے. دیکھیں تو پھر شو نہیں کر رہا نا اسکائپ، مجھے یہاں پہ کر رہا وہ میں بھی اب نیکلس کی اسپیلنگ غلط لکھ رہے ہوں، NECKLACES، وہی لکھا ہے یہ اکٹھا وہی ورڈ لکھتے لکھیں گے نا NECKLACES تو شاید آپ کو مل جائے، کیونکہ میرے پاس یہ آ رہی ہیں 4 حدیثیں ایسی. اگر آپ اس کو اسلام 360 میں دیکھیں گے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس کے علاوہ یہ جو صحیح بخاری کی المصطفی حدیث ہے، وہ جو صحیح بخاری کی حدیث آ رہی ہے وہ مجھے اس کا نمبر بتائیں گے پھر آگے. آپ بتائیں نمبر ہاں جی، بتائیں اس کا لیکن صحیح بخاری کا. جی لیکن یہ اردو میں تھوڑا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں صحیح بخاری کی جو حدیث وہاں پہ شو کر ہے نا، وہ بتائیے گا، نمبر بتائیے گا نمبر. آئی تھنک وہ 1576 ہے، میں پھر سے دیکھ لیتا ہوں. 1576 76
لیکن اسی سیم نمبر سے میں نے بھی سرچ کیا تو وہ حدیث نہیں آئی، لیکن 1576 یہاں ہمیں پہ بھی لگا کے اکثر دیکھیں اگر یہاں پر شو ہو جاتی ہے. ہاں وہ آگے نہیں پیچھے آ ہو رہی، جاتے ہیں. نہیں آ رہی، 1576 نہیں ہے یہاں پہ. نہیں آ رہی. 1576 یہ کہہ رہے ہیں نا، ہاں جی. وہ کہہ رہا ہے نوٹ نہیں یہ آپ نے شاید کوئی اور حدیث، یہ صحیح البخاری آپ نے کھولا ہوا. جی جی صحیح، صحیح بخاری ہے. اچھا جی جی دیکھیں بیک جا کے. چلے میں آپ کو نا یہ کوشش کرتا ہوں، یہ اگر ہمیں نہیں بھی نہیں، ملتی ہے تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ کوئی ہم اور اچھا بات سر، کرتے ہیں. اگر کسی کو سوال کمنٹ ہوگا میں تو ہم ایک اس کو ضرور ان کو کمنٹ میں ایک بھائی نے ایک حدیث صحیح البخاری کی 3237 کوٹ کی ہے، وہ شاید کچھ بتانا چاہیں 3237 وہ بھی. ہاں جی وہ یہ سیم وہی حدیث ہے جس کے بارے میں میں جی نے ابھی سر، فرمایا تھا جی کہ فرشتے جو ہیں وہ اگر عورت ایسا اسٹیپ لیتی ہے تو اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اگر وہ اپنے مرد کو. ہاں یہ والی ہے نا، یہ کہہ رہے تھے. جی جی بالکل. اچھا اچھا اچھا، یہ بردر کون سے والے ہیں؟ جمی گل صاحب. ٹھیک جیمی ہو گیا. گل. جی 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 جی، جی یہاں پہ لکھا ہے یہ کہ نبی بردر نے لکھا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. ہاں جی تو یہ دیکھیں کہ وہاں پر حالانکہ جو قرآن مجید ہے وہاں پر ذکر ہے کہ مرد ایسا کر سکتا ہے. اگر عورت کسی وجہ سے اپنے مرد کے پاس نہیں آنا چاہتی، ہو سکتا ہے 100 ریزن ہو، ان کی ناراضگی ہو وٹ ایور، لیکن اگر مرد غصے سے سو گیا ہے تو اس کے عوض جو ہے وہ فرشتوں کو اور جو ہے وہ لعنت اس عورت پر پوری رات لعنت کرتے رہیں گے. یہ بھی بات بڑی عجیب سی ہے کہ اور فرشتوں کو اور کوئی شاید کام نہیں ہے تو وہ پوری دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ہر وقت ایسا کرتی ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ عورتیں تو ایک ایک فرشتہ جو ہے وہ شاید سارے مل کر یا ایک ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہوں گے پوری رات. صحیح. سو میرا خیال ہے کہ آج کی اسٹریم میں ہمیں ہمارے جو آڈینس سن رہے ہیں ان کو جو ہم بات بتانا چاہ رہے تھے وہ میرا خیال ان کو سمجھ لگ چکی ہوگی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ جب ہمیں بھی سننے کے لیے ملتی ہیں کہ جی کرسچینٹی میں یہ ہو گیا اور کرسچن جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کرتے ہیں، یا عورت کا مقام ہی نہیں ہے کرسچینٹی کے اندر، یا وہ جب تقابل الدیان کر رہے ہوتے ہیں نا کمپیریٹیو کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر اور کرسچینٹی کے اندر یا جوڈائزم کے اندر عورت کا جو مقام ہے سوائے اسلام کے علاوہ کسی نے نہیں دیا. تو یہ صرف آج کی جو اسٹریم کا جو مقصد تھا وہ یہی ہے کہ تمام مذاہب کے اندر کچھ نہ کچھ عورت کی عزت کے بارے میں لکھا ہوا، لیکن جو مقام ہم نے بائبل مقدس میں عورت کا دیکھا ہے وہ ہمیں کسی اور مذاہب میں ہمیں بھی نہیں نظر آتا. لکھا ضرور ہے اسلام کے اندر بھی کافی جگہ پہ عورت کو بڑی عزت بھی دی گئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو عزت نہیں دی گئی، لیکن بالکل ایسے ہی. ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے جو مسلم دوست ہیں وہ ہمیں میسج کرتے ہیں یا ہمیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں عورت کو جو ذلیل کرسچینٹی میں کیا گیا وہ میرا خیال کسی اور جگہ پہ نہیں کیا گیا. تو میں صرف انہیں یہی کہنا چاہ رہا ہوں تمام ہمارے جو مسلم دوست ہیں وہ ہمارے لیے سبھی جو ہے وہ قابل عزت ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر مذہب نے عورت کی عزت کا جو ہے نا وہ درس بھی دیا ہے اور مقام بھی رکھا ہے. تو آپ جب کبھی بھی جی اسٹریم بالکل. کریں تو اب جب بیان کرتے ہیں تو آپ وہ آیات کو کوٹ کیا کریں جس میں بڑائی بیان کی گئی ہے، جس میں کرسچینٹی کے اندر بھی جو ہے نا وہ پلس پوائنٹ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے ندیم تو بھائی ہم ایک بھی اور چیز ہے کہ یہ جو جی ہمارے مسلم بھائی ہیں دیکھیے ابھی ہم سٹریم کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں شاید ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے پاسبلٹی ہے کہ ہم نے کسی چیز کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے یا ہم نے کوئی غلط کوٹ کر دی، اور ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ دیکھیں ندیم بھائی، سیم بھائی، یہ شرجیل بھائی آپ نے وداؤٹ کانٹیکسٹ کوٹ کیا ہے، آپ نے یہ نہیں پڑھا. تو یہی سیم سجیشن جو ہے ہم ان کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ کرسچینٹی کے اوپر بولتے ہیں، کرسچینٹی کی چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں، جب آپ ہم سے یہ ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ ہم ود کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کریں
تو آپ بھی، یہ آپ کے لیے بھی صلاح ہے، مفت مشورہ ہے کہ آپ بھی پلیز کوئی بھی کرسچینٹی کے اوپر سوال کرتے ہیں یا کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اس کو پہلے ود کانٹیکسٹ پڑھ لیا کریں. اگر آپ کو سمجھ آ جاتی تو پھر اس سوال کو پیش کرنے کا آپ کا تک نہیں بنتا، اور اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی پھر اس کو آپ کرسچن سے پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو بنائیں، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ مفت مشورہ ہماری طرف سے بھی ہے کہ اگر آپ ہمیں کانٹیکسٹ کا یہ بعد میں کہیں گے تو آپ خود بھی کانٹیکسٹ پڑھ کے آیا کریں جب آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں یا آپ لوگ سوال کرتے ہیں. تو سر ایک جاتے جاتے ابھی بہت ساری میں ایک ایسی سوری سیم آپ کے بہت پاس ساری ایک بیٹھا ہوں. ایسی حدیثیں بھی ہیں جو یعنی کہ یہاں پر پیش نہیں کی جا سکتی یا نہیں کر سکتے ہم، تو لیکن ان کو کرنے کا مطلب کہ جو ہمارا مقصد تھا وہ ہم نے چند جو ہم نے ریفرنسز دیے ہیں، اگر صاحب عقل انسان ہوگا تو وہ اسی سے سمجھ جائے گا، باقی چیزوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جی شرجیل بھائی آپ بولیں. میں تو یہ اس میں آواز آ ابھی رہی اسٹریم ہے جو میری؟ میں نے لنک دوبارہ سینڈ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا اپنی تمام سننے والے دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے بھی اور مسلم دوستوں سے بھی کہ اگر کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے بھی اسٹریم کا جو ہے نا وہ لنک شیئر کر دیا ہے، وہ ہماری اسٹریم میں آ سکتا ہے اور بات کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے. ابھی ہم نے اوپن ٹائم دیا ہے، کوئی آنا چاہے تو ہمیں آ کے ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے. جی برادر بالکل، کوئی شجیل آپ. اور کرسچن ایک ہو جاتے جاتے میں ایک آیت کو کرنا چاہوں گا. خیر وہ آیت تھوڑی امپورٹنٹ بھی ہے اور اس سے ایک ریلیٹڈ حدیث بھی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 اسکرین پہ شو کر دیجیے گا ذرا. سورہ بقرہ کی 223 آیت نمبر، ہاں جی 223. تو شرجیل آپ اس کو پڑھ دو اگر آپ کے سامنے ہے. ان دا مین ویل جو ہے میں ندیم بھائی وہ نکال لیتے ہیں، اس سے گیپ نہیں آئے گا. آپ اگر آپ کے پاس وہ آلریڈی کھلی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی پڑھ نہیں، دیں وہ تاکہ میں ندیم بھائی. میں بھی نکال دیے میں نے. آپ یہ چیک کریں گے آگے. جی سر. اس میں لکھا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس کے آگے پڑھا نہیں جا رہا میرے سے. روبرو حاضر نہیں ہونا ہے اور سمجھا. اے پیغمبر ایمان والوں کی بشارت. ٹھیک ہے، سر بشارت سنا دو. ٹھیک ہے یہاں جی. بالکل یہاں پہ کہا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جیسے مرضی آؤ. ٹھیک ہے جی. اس کی ایک حدیث نمبر ہے سر صحیح البخاری 4528. وہ اگر نکال کون سی دیں. ہے؟ صحیح صحیح بخاری البخاری جی 4528 4528. 4528. اور دیکھیں جتنی بھی آیات یا جتنی بھی چیزیں ہم جی یہ جیزس کال ہے نیچے، وہ آنا چاہتے ہیں آپ آ سکتے ہیں بردر. تو جتنی بھی ہم یہ حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی ریفرنس کوٹ کریں یہ صحیح ہیں. ہم کسی بھی ضعیف حدیث کو کوٹ نہیں کر رہے. ابھی آج کل ہمارے بھائی جو ہیں یہ وہ ان کے صحیح میں سے بھی اقسام ہیں جن کو 45 بیان کرتے ہیں. 48 بولا نا آپ نے؟ سوری 45 نہیں سر 4528 4528 صحیح 458. البخاری 4528. یہ ایک بردر ایک آئے ہیں جیزس کال کے نام سے. آپ ریفرنس نکال لیں. جی بردر کیسے ہیں آپ سب؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی خدا ان ہاں کا بالکل شکر. شرجیل جی ٹھیک ہے، بھائی، شکر خدا کا. شرجیل بھائی آپ کیسے ہیں؟ ندیم بھائی کیسے ہیں؟ کیسی جی لائف جی جا رہی؟ شکر جی خدا ان کا شکر شکر ہے، خدا سب کا ٹھیک جی. ٹھاک. سب اچھا چل رہا ہے. آپ بتائیں، ہاں آپ کا جی نام ٹھیک جاننا چاہوں ٹھاک. گا. سر جیزس میرا کال کے نام نام سے آپ کا. آپ ایسا کریں، میرا نام رہنے دیں، آپ مجھے جیزس کال کے نام سے ہی جو ہے نا وہ انٹر کر دیں. ویری گڈ. اور اچھا. میں اپنے بھائی کی آواز کو پہچان گیا ہوں. بہت اچھے بھائی ہیں یہ ہمارے، بڑے میرے ساتھ اکثر بات ہوتی رہی ہے پہلے میرا خیال ہے، تو میں آواز سے تو پہچان گیا ہوں. بہت اچھے بھائی ہیں. جی بردر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ بات کریں. اچھا لگا ہاں میں جی آپ کو. جی جی شرجیل بھائی بھی مجھے جانتے ہیں، ندیم بھائی آپ سے بھی آج بات ہوئی تھی، شرجیل بھائی سے بھی ہوئی تھی.
تو میں اسی نام سے ہی آپ کے ساتھ جو ہے نا جوائن کروں گا. جی 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 کریں بات جی. ٹھیک ہے. تو سر آج آپ نے ہمارا اچھا ٹاپک دیکھا. ٹاپک تھا بیسیکلی کہ دا ویلیو آف وومن ان اکارڈنگ ٹو بائبل اور اکارڈنگ ٹو قرآن. تو آپ اپنے تھوڑے سے خیالات ظاہر کریں. ہم نے تو خیر کافی ریفرنسز شیئر کیے ہیں, کچھ ایسے ریفرنسز ہیں جو شیئر نہیں کیے. جی تو ابھی تو ہم نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا جی جی بالکل. ایکچولی میں جی سر. کچھ اسلامک جو ویوز ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ جو تھوڑی سی بات شیئر کروں گا کہ اسلامک جو ویوز ہیں کرسچینٹی کے بارے میں کہ کس طور پر جو ہے وہ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جب وہ اپنی مختلف اسٹریمز پر بیٹھتے ہیں تو مختلف جو ہے ان کی کمنٹریز ہوتی ہیں, ان کے جو حوالہ جات وہ جو دیتے ہیں ان کی تفاسیر وہ خود سے کرتے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی تفاسیر نہیں ہوتی. جیسا کہ پچھلے دنوں میں ایک اسلامک چینل کو سن رہا تھا تو وہاں پر بھی ایسی باتوں کو جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا تھا. وہاں پر ایک بات میں نے ان کے منہ سے سنی تھی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ جو ہے سب سے پہلے گناہ جو ہے وہ حوا نے کیا ہے. تو حوا کے گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ اس دنیا میں آیا ہے. تو عورت کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے. بائبل نے جو ہے کرسچینٹی نے عورت کو ڈی گریڈ کیا ہے اس لحاظ سے. تو میں مطلب کہ ہوا ان کے پہ لیے جو بلیم کرتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے سب کچھ ہے. جی جی بالکل, وہ کہہ رہے تھے کہ ہوا کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو وہ ہوا کو بلیم کرتے ہیں, ہوا کیونکہ عورت ہے. تو اور اس لحاظ سے میں ان کے لیے اچھا. میرے پاس سے یہ جواب ہے, اگر زندگی میں کبھی ان سے جو ہے وہ فیس ٹو فیس یا ڈبیٹ وغیرہ ٹائپ ہوئی تو ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں اگر ہوا کی جگہ اور بھی کوئی ہوتا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون جو ہے وہ سانپ کے بہکاوے میں یا شیطان کے بہکاوے میں آیا. لیکن جب ہم پولس رسول کرنسس کی کلیسیا کے نام اس کا پہلا خط پڑھتے ہیں 15 باب, تو وہاں پر لکھا ہے کہ آدم کی وجہ سے دنیا میں گناہ آیا اور پوری انسانیت میں پھیل گیا, اور ایک ہی آدم کی وجہ سے اس دنیا میں نجات آئی اور وہ نجات پوری دنیا میں پھیل گئی. ٹھیک ہے, تو بے شک یہ نہیں ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کرسچینٹی بلیم کرتی ہے, ہوا کو بلیم کرتی ہے. یہ غلط بات ہے. اتنا ہی قصوروار وہ آدم کو ٹھہراتی ہے, اتنا ہی قصوروار جو ہے وہ ہوا ہے. دونوں نے جو ہے وہ دھوکہ کھایا بالکل. ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مرد جو ہے وہ بہکاوے میں آ جاتا. پولس رسول نے تو آدم کا نام لیا کہ نفسی آدم کے ذریعے جو ہے, نفس کا جو آدم تھا اس کے ذریعے سے جو ہے وہ گناہ دنیا میں آیا. ہماری تو بائبل بالکل اس بات پر کلیئر ہے اور صاف کہتی ہے کہ مرد اور عورت جو ہے ایک برابر ہے, ان کی بالکل. ویلیوز ایک ہے, ان کی قدر و قیمت ایک ہے, کوئی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا ہے. اگر ہم اپنی بائبل کے لحاظ سے جب افسیوں کا خط اس کا 5 باب پڑھتے ہیں, افسیوں کا خط اس کا جب ہم 5 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ دونوں ایک جسم ہیں, میاں اور بیوی دونوں ایک جسم ہیں. ٹھیک ہے, اور بہرحال تم میں سے جب ہم اس کی 33 آیت کو پڑھتے ہیں, 5 باب کی 33 آیت کو, تو وہاں پر لکھا ہے بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ شوہر سے ڈرتی رہے. یعنی کہ مسیح میں جو ہے عورت شوہر کے لیے ایک بدن کے طور پر ہے, کہ جس طرح ایک بالکل. انسان اپنے بدن سے محبت کرتا ہے اسی طرح مسیحیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عورت سے آپ نے محبت کرنی ہے. اس قدر جو ہے وہ بائبل نے اس کی قدر و قیمت کو بڑھایا ہے. تو اگر ہم اس کے افسیوں آپ نے بولا تھا ابھی, سوری نیگیٹو سوری سوری جی بردر, افسیوں میں 5 آپ کی بات باب افسیوں کا کر 5واں 33 باب, آیت. جی 5 جی باب کی. افسیوں 5واں باب 5ویں باب کی ہم جب اس کی 32 اور 33 آیت کو پڑھتے ہیں, ایون دین کہ ہم 16 آیت سے آنورڈ اس کو پڑھتے ہیں, تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ میاں اور بیوی کی آپس میں روحانی محبت, جسمانی محبت اور ایک بدن کا جی جی بالکل جو صحیح, ہے وہ بیان کیا گیا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. میں نے سامنے اچھا کھولا ہے, بردر, اسکرین کے اوپر سامنے ہو رہی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں.
अच्छा जी ब्रदर जी ने जो हाँ जवाब दिया ना निकाले। अभी जो इस्लामिक मैं अवेकनिंग वही के बात सवाल का करना जो चाह रहा जवाब हूँ। देते हुए जी मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो भाई ने अभी बयान किया है कि इस्लामिक अवेकनिंग के वाले से जो वो जवाब दिया है उन्होंने, तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। देखो बाइबल में एक जगह पे औरत का भी जिक्र है और एक जगह पे मर्द का भी जिक्र है, लेकिन जो जी जी हमारे दोनों के। दोनों का अलग अलग जिक्र है। तो इससे ये साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो दोनों को कसूरवार ठहराती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि किसी ऑडियंस से या किसी बात को एक एंगल से पेश करने के लिए डिफरेंट पर्सन को मुखातब किया जाता है और दूसरे को डिफरेंट पर्सन को मुखातब किया जाता है। सम टाइम दोनों को जी किया जी जाता है, सम टाइम दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि सिर्फ सारा बर्डन एक पे इन्होंने डालकर उसी पे निशाना रख लिया कि ये औरत पे इन्होंने डाल दिया, मर्द के वाले से कोई बात नहीं है। तो दोनों को सर दूसरी बराबर चीज ये, कसूरवार वहाँ पे ठहरा और दोनों को सजाएं भी सजा भी दोनों को बराबर मिली है। दूसरी चीज ये कि सैम भाई ये तो अपनी तलीम को गलत करार दे रहे हैं। अगर इन्होंने ये इल्जाम लगाया ना कि हवा की वजह से गुनाह आया है, पहली बात ये कि ये जो पैगम्बर इस्लाम है जिनको ये नबी मानते हैं उनकी तलीम को फिर गलत दे रहे हैं। अगर आप सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3399 देखें ना 3399, वो अगर आप नदीम भी अगर आप निकाल के दिखा दें, क्योंकि फिर नहीं अक्सर आप ना ऐसा मुस्लिम करें दोस्त बात ये करते हैं। शर्जील भाई, अभी ना आप वर्बली बता मैं दें पढ़ देता हूँ। क्योंकि क्योंकि जीसस कॉल भाई जो हैं वो अभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बोल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ हाँ कि हाँ, वो बस मैं वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर बताना बोलते चाह रहें। रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका दावा खुद गलत होता है अगर वो क्रिश्चियनिटी पे कहते हैं कि हवा की वजह से गुनाह में आया। सही अल बुखारी हदीस नंबर 3399 3399 जिसमें अरशाद किया गया जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो गोश्त कभी ना सड़ता, और अगर हवा ना होती तो कोई औरत अपने शोहर की खयानत कभी ना करती। ये तो खुद झूठे पड़ गए जी सर। हम्म। ये देखें, मतलब यहाँ तो मेरे ख्याल से उनकी आंखों से ये हदीस नहीं गुजरी जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे ये इल्जाम लगाया कि जी हवा की वजह से गुनाह है। उनके पैगम्बर इस्लाम खुद ये दावा कर रहे हैं कि अगर हवा ना होती तो औरत अपने शोहर की खयानत ना करती, हवा गुनाह ना करती। तो ये चलें आपके जी। सामने हदीस खुल गया। ये सॉरी थोड़ा लेट हो गया लेकिन हदीस सामने आ गई कोई है। मसला नहीं तो सर। ये हदीस का है ये सामने बात बिल्कुल। बात ये आप दिखाने का मकसद ये होता है कि नदीम भाई, दिखाने का मकसद ये होता है कल को कोई मुस्लिम भाई ये ना कि बगैर कॉन्टेक्स्ट से बात किए या खुद ही से पढ़ के बता दिया, स्क्रीन पे नहीं दिखाया। स्क्रीन पे नहीं नहीं दिखाने का हम ये मकसद ये है। सामने लिखा हम हुआ है कहीं नहीं हदीस नंबर, भागते। ये लिखे, हम जो बात करते ये हैं, देखिए हम सही जो बात बुखारी ऊपर करेंगे लिखा हम हुआ है। उसका रेफरेंस जो है बाद में और भी देने इसकी के। जो हदीस नंबर, जी जी और ये बिल्कुल डबल अगर थ्री कोई सही है। नाइन मुस्लिम भाई अगर कोई मुस्लिम भाई हमसे बाद में भी कांटेक्ट करते हैं कि जी आपने फलां बात की थी, उसका रेफरेंस नहीं दिया, तो वो हम बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रेफरेंस बोल बिल्कुल। के भाग जाएं और ऐसा लिखा ना हो। और सर देखें, ये कोई भी चीज़ ना हम अपनी तरफ से नहीं करते, बाय बुक्स बाय रिटन इनकी अपने इस्लामिक स्कॉलर्स ने लिखा है, इनकी अपनी हदीसों में लिखा हुआ है, इनकी कुरान में लिखा हुआ है। जो चीज़ें हमने कोट की हैं, ये कोई हमने अपनी तरफ से कोट नहीं की, जो इनके चलें ठीक इस्लामिक है स्कॉलर्स ने शर्जील लिखी भाई, हैं अभी वही आप, बात है। मैं चाहता हूँ कि ब्रदर को थोड़ा टाइम दे, जी हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बोल ली हैं। जी ब्रदर आप बोलें। सॉरी सर। नहीं बोलने दे शर्जील भाई अच्छा बोल रहे नहीं हैं। नहीं, नहीं नहीं वो मैंने एक्चुअली जस्ट मेरी वही, ही बात को जो है ना, वो एक्चुअली मेरी ही नहीं बात को नहीं जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और अच्छा किया उसने रेफरेंस दे दिया। मेरे पास एक्चुअली रेफरेंस नहीं था, इस्लामिक हवाले से मेरे पास रेफरेंस नहीं था। अच्छा किया शर्जील भाई ने ये रेफरेंस दे दिया ताकि कोई बात जो है वो अधूरी ना रह जाए, क्लियर हो जाए। बिल्कुल। ये आपने अच्छा किया है। जी सर अच्छा उसके कंटिन्यू करें, बाद बताएं आप अपने क्या राय। जी जी उसके बाद एक और बड़ी उसने मज़ाक़ जो है वो बात की है कि जी देखें जी बाइबल जो है पौलुस रसूल का खत इस बात को बयान करता है कि लौंडी को घर से निकाल दें आप। ठीक है, तो इसका इस लिहाज से जो बात उसने की है ना, वो एक्चुअली बात उसने अहद के हवाले से की थी कि जो खुदा का अब्दी अहद है वो इसहाक के साथ बांधा गया था। अगर हम इसके ऊपर वाले हिस्से को पढ़ते हैं तो ये हाजरा के बारे में जो है वो बयान किया जा रहा है, लेकिन वहां पर उसने हाजरा जो है वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और ना हाजरा को जो है वो रिप्रेजेंट किया वहां पे।
اس نے جسٹ لونڈی کا لفظ اس نے پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آگے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، جی دیکھیں جی یہ تو کہتے ہیں کہ لونڈیوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ ایکچولی وہ ہاجرہ کو یہ بات کہی جا رہی تھی، کیونکہ ہاجرہ کے حوالے سے کلوسر رسول کا خط اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہاجرہ جو ہے یہ عرب کا کوہ سینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے جتنی بھی اولاد پیدا ہوگی وہ غلامی میں رہے گی۔ غلامی کس کی؟ یعنی کہ شریعت کی غلام میں رہے گی۔ لیکن یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، لعنتوں سے آزاد کیا، جیسا کہ غلاطیوں 3 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے وہ ہمارے لیے لعنتی بنا۔ یہ بہت حوالہ کوڈ کرتے ہیں، ہمارے لیے لعنتی کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے ہماری استثناء کی 28 باب کی جو لعنتیں ہیں اس نے ہماری اوپر لے لی تھی، ہمارے گناہوں کو جو ہے نا وہ معاف کر دیا تھا، تاکہ ہم ایک بار پھر خدا کے ساتھ پیوست ہو سکیں۔ تو وہاں پر ہاجرہ کی بات کی جا رہی تھی۔ ہاجرہ چونکہ لونڈی تھی، وہ سارا کی لونڈی تھی، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ اسحاق کے ساتھ اس کا وہ لڑتا جگڑتا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ ابراہم کو کہا گیا، سارا نے کہا کہ آپ ایسا کریں ہاجرہ کو نکال دیں۔ تو جب یہ بات ہیلو آواز آ رہی؟ جی 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 آ جی رہی سب ہے سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، آپ بات کریں۔ اچھا، تو جب یہ بات ابراہم کو بتائی گئی تو اس نے جو ہے وہ سارا کی بات، حالانکہ ابراہم اس بات سے تھوڑا پریشان ہوا، لیکن خدا نے کہا کہ جو ابدی عہد ہے جو میں تیری اولاد کے ساتھ باندھنے والا ہوں، اسحاق کے ساتھ باندھنے والا ہوں، اس میں جو ہے وہ ہاجرہ شامل نہیں ہوگی۔ ہاجرہ جو ہے اس کو میں برکت دوں گا، اس کی اولاد کو میں برکت دوں گا، لیکن وہ جسمانی برکت خدا نے اسے دی تھی، روحانی برکت اور ابدی عہد جو باندھا تھا وہ اسحاق کے ساتھ باندھا تھا۔ تو وہاں پر اس لحاظ سے اسے کہا گیا تھا کہ آپ اس لونڈی کو جو ہے وہ اپنے گھر سے نکال دیں، کیونکہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلامی میں رہے گی، وہ شریعت کی غلام ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ عہد نہیں باندھا ہے، میں نے اسحاق کے ساتھ عہد باندھا۔ یہ بھی اس کو غلط کوڈ کیے جا رہے تھے۔ اچھا، یہ کچھ ایسے پہلو میں آپ کے ساتھ سامنے لانا جی جی چاہتا ہوں جو انہوں نے بالکل غلط طریقے سے انہیں ریپرزینٹ کیا تھا، اور اس کی تفاسیر یا اس کی کمنٹری انہوں نے جو ہے نا وہ بالکل غلط کی تھی۔ اچھا، جی اس کے بالکل علاوہ ٹھیک، کیونکہ یہ بات جی میں کچھ جی ایڈ جی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج کی جو اسٹریم تھی نا وہ جی ہمارا مقصد صرف عورت کی ذات کے اوپر تھا، جو بائبل مقدس سے ہم نے ثابت بھی کیا، اور قرآن کی روشنی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عورت کا جو مقام ہے جو اسلام کے اندر ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے احادیث سے اور قرآن سے ثابت بھی کیا۔ اب ہم مزید آگے جو چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو اس لیے ایڈ کیا بردر کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ کویشچن تھے جو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آگے رکھے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ آگے اسی طرح کی اسٹریم اور رکھیں جس میں آپ کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ اپنا جو ابھی موقف بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ ہم نئے ایک ٹاپک کے ذریعے سے نا اس کو ہم لے کے آئیں، اور ہم وہ بات کو جو ہے نا وہ کلیئر کر سکیں، کیونکہ ابھی اسٹریم تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہو چکی ہوئی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کریں، اور آنے والے وقت کے اندر ندیم ہم بھائی نئے ایک ایک حدیث ٹاپک کے ساتھ جی ایک ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا ہم آگے وہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ندیم بھائی ایک آیت میں نے کوٹ کی تھی، اس سے ریلیٹڈ میں حدیث بتانا چاہ رہا تھا، وہ حدیث آپ نے دکھائی نہیں ہے، وہ حدیث کائنڈلی دکھا دی گیا، چیپٹر 2 سورہ البقرہ اس کی 223 نمبر آیت کو جو کلیریفائی کرتی ہے، وہ حدیث ہے صحیح البخاری 45-28۔ 45-28 ٹھیک ہوگا، جی 45-28 45-28 جی 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 بردر بولیں، آپ بات کریں، میں ابھی اتنی ایک دیر میں نکال بات لیتا جو ہے وہ میں ایک بات جو ہے وہ میں نا کہنا چاہتا ہوں حلالہ کے لحاظ سے، کہ کہتے ہیں جی حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا جو ہے وہ دونوں لعنتی ہیں، دونوں جہنمی ہیں، لیکن ہمیں حلالہ کا جو کنسپٹ ہے وہ سورۃ البقرہ 2 نمبر سورت اس کی 237 آیت میں جو ہے وہ حلالہ کا کنسپٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نکال دیں تو اس کے علاوہ حلالہ یہ میں جو نے ہے نکال وہ کہتے ہیں یہ جو پہلے سوری حدیث نمبر 45-28 میں نے نکال لی ہے، جو شجیع، تو یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیں اوپر۔ یہ چیپٹر 2 اور 223 نمبر آیت کو کاری ہے کہ اس میں جو
کلیئرفکیشن دی گئی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہودی یہاں پر کہتے لکھا ہوا تھے ہے. کہ بالکل یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ البقرہ اس کی 223 نمبر آیت کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں سو اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو. سر یہ میں نے صحیح. اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کیا, یہ جو حدیث میں لکھا ہے, یہ جو آیت میں لکھا ہے, یہ چلیں کوئی اسی کو بات نہیں, کلیئرفائی کیجیے. ٹھیک ہو گئے. آپ نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا ہے اور ہمارے کیونکہ یہ تشریح ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ تشریح جو قرآن کی آیات کی تشریح ہے وہ ہمیں احادیث کے ذریعے سے ہی ملتی ہے, اور یہ احادیث جو ہے نا اسی بالکل ریپریزینٹ کرتی ہے اور اس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے بالکل جی بردر, جیسس کال آپ کہہ رہے تھے, آپ اپنی بات کریں, کمپلیٹ کریں. صحیح. میں کہہ رہا تھا کہ احادیث تو بہت ساری ہیں جو حلالہ کو بیان کرتی ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم 3521 ہے, یہ بھی حلالہ کو بیان کرتی ہے. صحیح مسلم 3524 بیان کرتی ہے. اس کے بعد ابن ماجہ میں بھی لکھا ہے, ابن ماجہ کی 2-3 احادیث ہیں جو حلالہ کو بیان کرتی ہیں. یہ احادیث کو نہیں مانتے ہیں, یہ احادیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس لحاظ سے میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے, سورۃ البقرہ 2 نمبر سورت ہے اور اس کی 237 آیت ہے, جہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب 3 طلاقیں تم اپنی عورت کو دے دیتے ہو تو جب واپس اسے نکاح میں لانا ہے تو اسے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بالکل کہتے ہیں حلالہ کروانے والا اور حلالہ کرنے والا دونوں جو ہے جہنمی ہیں, لعنتی ہیں. میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں کہتے ہیں یا اس کا مطلب کیا ہے. فار ایگزامپل حلالہ جب کوئی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے کہ یہ ایکسچینج آف وائفز کرتے ہیں. ایکسچینج آف وائفز پہلے زمانے میں کی جاتی تھی کہ میں تیری بیوی کے ساتھ کچھ دن جو ہے وہ ہم بستری کر لیتا, تم میری بیوی کے ساتھ کر لو. تو یہ ایکسچینج آف وائف جو ہے یہ کیا کرتے تھے. تو ایکسچینج آف وائف کو جو ہے وہ حلال قرار دیتے تھے. تو یہ بات اس نے کی ہے کہ بعض کیا کہتے تھے کہ اسی ایکسچینج آف وائف کو انہوں نے حلالہ کا نام دے دیا کہ چلو کچھ دنوں کے لیے جو ہے میں اپنی بیوی تمہارے پاس بھیجتا ہوں, میں طلاق دیتا ہوں, تو اس کے بعد تم طلاق دے دینا, تو پھر واپس وہ میرے پاس آ جائے گی, تو میں کچھ دن کے لیے تمہاری بیوی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. ایکچولی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو مطلب حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں جہنمی, یعنی ایکسچینج آف وائف جو ہے یہ دونوں جہنمی ہیں. لیکن جو اصل حلالہ ہے وہ سورۃ البقرہ میں اس کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ حلالہ کا مطلب بھی ہمیں پتا ہے کہ جب ایک 3 طلاقیں دے دیتا ہے انسان, تو جب واپس اس کے پاس آنا ہوتا ہے اس نے, تو اسے کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے. اور اس کی بالکل احادیث موجود ہیں میں نے جو ابھی بتائی ہیں. ایون دین کہ جب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ انٹر کورس نہیں کر لیتا, جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا, تب تک اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا اور تب تک جو ہے اسے چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ قرآن کی تعلیم ہے. احادیث کی یہ احادیث کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں, چھوڑ دیں احادیث کو, جانے دیں, نہیں ہم اسے مانتے. لیکن کم سے کم قرآن کی بات کو تو مانیں گے نا. قرآن جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے سورۃ البقرہ 2 نمبر سورت 237 آیت ہے, یہ یہ آپ کے ساری کی سامنے ساری آیت یہ اسی بات پر. سامنے, یہ دیکھیں سامنے آپ کے سامنے, آپ اس پڑھ جی سکتے جی 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 بالکل بالکل, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل یہ 237 نمبر آیت ہے. آپ ذرا پڑھ کے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا صحیح, کائنڈلی آپ پڑھ دیں ذرا سے. لکھا ہوا ہے, اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے. اور اگر تم مرد لوگ وہ اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے, اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا. کچھ شک نہیں کہ خدا اچھا, تمہارے سب کام کو دیکھ رہا ہے. جی جی یہ حکمہ کا ہے. اور آگے ذرا اس کی 47 یہ نکالنا. صحیح مسلم 3521. صحیح مسلم صحیح مسلم 3521. 3500 کی, ایک منٹ.
صحیح مسلم وہاں پر رفع رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی حضور کے سوری پاس آتی ہے. صحیح تین مسلم ہزار سوری پانچ سو 3521 21. ٹھیک ہو ہم کریں بات. تو یہاں پر اچھا رفع کی بیوی حضور کے پاس آئی. اس نے کہا کہ میں نے رفع سے طلاق لے لی ہے، 3 طلاقیں لے لی ہیں، اور اب میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے جو ہے وہ شادی کر لی ہے، مگر وہ نامرد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور کہا کہ کیا تو رفع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے؟ مگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں. تو حضور نے فرمایا مطلب تم عبد الرحمن کا مزہ چکھنا چاہتی ہو. دیکھیں یہ ایسے ورڈ جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. عورت کا مقام دیکھیں کہ پہلے تو بیچاری کو طلاق دی، ٹھیک ہے، طلاق دینے کے بعد اسے کسی دوسرے مرد کے جو ہے وہ بستر کی زینت بننا پڑا. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے طلاق لی اور دوبارہ اسی مرد کے پاس آنا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں ایسے ریپرزینٹ کر رہا ہے عورت کو، جو ہے ایسے ریپرزینٹ کر رہا ہے اسلام کہ پہلے خود جو ہے اس پہ ظلم کیا ہے، پہلے خود اسے طلاق دی، ظلم کیا ہے، مارا ہے. اس کے بعد دوسرا آدمی جو ہے جب تک اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر لیتا، جب تک لکھے دیکھے جی اس کا مزہ چکھنا، ایسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جی اس کا مزہ، صحیح یا اس کی شیرنی کا لفظ جو ہے وہ استعمال اس کے متعلق استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کی شیرنی کو چکھے گئے یا اس کا چلے نہیں مزہ لیں ٹھیک گے. ہوگا ٹھیک تو ہوگا بدر. یہ میں مطلب میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد میں نے پھر اس ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. ہمارا مقصد ہے ان کے آگے ان کی یاد کو رکھنا، نہ کہ ہم ان کو مزید جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے صرف ان کو ریفرنس دیا اس لیے دیا تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ بہت کچھ ایسا لکھا ہوا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آتا ہے لیکن ہم ان کو بیان نہیں کرتے. لیکن آج جب یہ اسٹریم کا تھا تو ہمیں اس لیے یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ کمپیریزن کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہم نے آج تک اس چیز کو پہلے کبھی نہیں بیان کیا، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے اسکالرز بھی ہیں جو سنتے بھی ہیں، جو پاکستان کے اندر بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن کبھی بھی اس چیز کو وہ بیان نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہر ایک مذہب کی اپنی اپنی ایک جو ہے نا وہ پرائیویسی ہے، کہہ سکتے ہیں کیا وہ. پرائیویسی لینگویج. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس چیز کو یوز کرتے ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں جب کوئی دوسرا اسٹریم کرتا ہے تو ہمارے بائبل کو تنقید کا بھی نشانہ بھی بناتا ہے، اور ہماری کرسچنس جو لوگ ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے یا ان کو بھی کہا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کرسچینٹی میں عورت کو یہ لفظ دے دیا گیا، عورت کے ساتھ یہ کر دیا گیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ تو ہے دنیاوی چیزیں جو ہم معاشرے میں دیکھ کے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم بائبل کی روح سے دیکھتے ہیں تو بائبل اس میں کچھ اور بیان کرتی ہے. جیسے اسٹارٹنگ میں اسٹریم اسٹارٹ کے اوپر میں نے بتایا کہ بائبل کے اوپر بائبل کے اندر بے شمار ایسے حوالہ جات ہیں جو عورت کی جو مقام ہے اس کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، بلکہ مرد اور عورت کو برابر جانتے ہوئے خدا نے دونوں کو برکات ایک جیسی دی ہیں. داعش کی کتاب میں یعنی کہ پہلا باب اس کی 27 اور 28 آیت میں لکھا ہوا کہ جب ان کو برکت دی ہے تو دونوں کو مختار بنایا ہے، ہر ایک پرندے کے اوپر، ہواؤں کے اوپر اور جو سمندر کی تمام مخلوقات کے اوپر خدا نے دونوں کو بلیسنگ دی ہے کہ سب کا اختیار ہوگا. ٹھیک ہے، اگر خدا یہ چاہتا کہ نہیں میں صرف آدم کو دے رہا ہوں، عورت کو نہیں اختیارات دے رہا، تو پھر وہ اسپیشل وہاں پہ مینشن کرتے. لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھتا ہے کہ دونوں کو ہی خدا نے نر و ناری پیدا کیا اور دونوں کو ہی بلیس کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح خدا نے دونوں کو ہی برکت دیتے ہوئے ہی کہا کہ تم دونوں برکت حاصل کرو گے، تمہاری اولاد ہوگی. دیکھیں مرد اور میاں بیوی جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے یعنی پیار کرتے ہیں، تو پھر ہی ان کو خدا جو ہے نا وہ اولاد سے بھی نوازتا ہے اور ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے ہیں. تو ہمیں جو کرسچینٹی کے اندر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ واقعی ہی خدا نے اگر دونوں کو بنایا ہے تو خدا نے دونوں کو ایک دوسرے کے اس قابل بنایا کہ ایک دوسرے کی وہ عزت بھی کرتے ہیں.
बाइबल मुकद्दस में आता है कि खुदा ने आदम को जब गहरी नींद सुलाया तो उसकी पसली में से एक जी पसली, जी और उसमें उससे जो क्रिश्चियनिटी के अंदर प्यार है, मर्द जो उसको देता है, देखिए वो उसने उस पसली से लिया है जो दिल के करीब है। ठीक है, तो हमें बहुत चीजें जो है ना बाइबल मुकद्दस से मिलती हैं, और हम देखते हैं कि खुदा जो है ना वो हमें एज अ क्रिश्चियन होते हुए, जो हम मसीही हैं, उनको ये तलकीन करता है कि हमें अपने मज़ाहब को अच्छी तरीके से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उस पर ईमान रखना चाहिए, और हमें उन लोगों तक अपनी बात को बयान करना चाहिए जो हमारे हमारे मज़ाहब के ऊपर या क्रिश्चियनिटी के ऊपर या बाइबल के ऊपर जो है ना वो उंगली उठाते हैं, और उन्हें वो दूसरों के सामने, यानी कि हमारी जो इज्जत है या हमारी औरतें हैं उन पर तनकीद करते हैं। सो आज की जो नदीम भाई, हेलो हेलो। जी जी, आवाज़ आ जी रही जी है। वो दोस्तों से उधर जो है ना वो जरूर जो है ना वो तशरीफ जी लाइएगा। नदीम भाई, एक मैं बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद क्लोज कर देना। सिर्फ एक हवाला है। आप मुख्तार की बात आपने की थी, तो जब हम पहला करंथियों उसका 7वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शोहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है। इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ठीक है, तो ये ऐसा बयान करती है हमारी बाइबल के मर्द पर जो है वो औरत का इख्तियार है, उसके जिस्म पर, उसके हर मतलब उसके मुख्तार है, और मर्द के जिस्म पर औरत मुख्तार है, और औरत के जिस्म पर जो है वो मर्द मुख्तार है। यानी कि इक्वलिटी को बयान किया जा रहा है। एक के मर्द और औरत की दोनों इक्वालिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। बाइबल इस बात को बयान कर रही है, प्रूफ रसूल इस बात को बयान कर रहे हैं। लेकिन आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम देख लें तो औरत जो है वो अजान नहीं दे सकती, औरत जो है वो इमामत नहीं कर सकती, मर्दों के सामने वो नमाज नहीं पढ़ा सकती, वो अजान जो है वो नहीं दे सकती। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हमारी औरतें जो है वो कलाम भी सुनाती हैं। इवन देन के जो बाइबल है उनको एक निबिया के तौर पर भी जो है वो प्रेजेंट करती है, कि जैसे दबूरा एक नबिया थी, एक काजी थी, वो इसराइल में रहकर जो है वो नबूवत करती थी, वो एक नबी भी थी। तो हमारी बाइबल तो हमें नबी, औरतों को नबी का दर्जा भी देती है, कहानत का दर्जा भी देती है, और एक दूसरे पर जो है वो किसी को फजीलत नहीं है, बल्कि इक्वालिटी में जो है एक दूसरे को चलाती है। हमारी बाइबल तो हर लिहाज से औरत का दिफा करती है, औरत से जो है वो इक्वल, मर्द के इक्वल और बराबर जो है वो ठहराती है। जी 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 भाई। जी, बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं सबको जो है ना वो ये बात करना चाहता हूँ। आप अपनी बात यानी कि समझ लें कि 10-10 सेकंड में या 30-30 सेकंड के अंदर अपनी बात को जो है ना वो क्लोज कीजिएगा। आज की स्ट्रीम के हवाले से जो आपने बयान की, मैं ये अपनी पहले बात करना चाहता हूँ कि इस स्ट्रीम के ज़रिए से हमने तो ये चीज़ को सीखा है और समझाने की कोशिश की है कि तमाम मज़ाहब के अंदर जो है ना वो औरत की कदर है, लेकिन उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना करें, ताकि जो हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, जो सुनती हैं हमें और जिस माशरे में रहती हैं, उनकी जो है ना वो जो इज़्ज़त है, वो उसको हम जो है ना वो मजरूह ना करें। उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनका एक मुकाम है जो माशरे में वो उन्होंने हासिल किया है और वो करना चाहती हैं। जब हम उनको इस तरह की याद बताते हैं तो फिर वो माशरे में उनके ऊपर भी जो है ना वो चीज़ें हैं, वो जब माशरे में ज़िंदगी गुजारती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा यानी कि क्रिटिसाइज़ जब किया जाता है रेफरेंस दे दे के, तो फिर वो हमें यानी नज़र आता है कि वो औरत पिस रही है। ठीक है, तो मैंने ये इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हमने बाइबल मुक़द्दस में से सीखा है कि औरत का और मर्द का मुकाम बाइबल एक जैसा बयान करती है। जी शकील भाई, आप कुछ बात करें, फिर हम इस चीज़ को क्लोज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, सबसे 2-2 मिनट लेके, 1-1 मिनट से या 2-2 मिनट से। जी
اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ابھی بات کر سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. ہلو، آ میں رہی بات یہ ہے، کرنا آپ چاہوں بات گا کریں. کہ جی، بات یہ کہ فرسٹ آف آل تو یہ کہ ہمارا کوئی نہ ہمیں کوئی شوق ہے کمپیریزن کرنے کا، نہ کوئی ہم شوق سے کمپیریزن کرتے ہیں. ہم اپنے کاموں میں رہتے ہیں. میجورٹی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں کرسچن اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں. یہ بیسیکلی زیادہ چیزوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں. مطلب کہ ایک حد تک ایک لیمٹ ہوتی ہے، ایک حد تک ہم چیزوں کو برداشت کرتے ہیں. ہمیں میں برداشت ہے، اور کافی ایسی چیزیں جو ہم ابھی تک بھی برداشت کرتے ہیں اس کا ہم رسپانس نہیں دیتے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں چیزوں کا نہیں پتہ. اسٹریم کرنے کا اور لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کا ہمیں بھی پتہ ہے، چیزوں کو ہم بھی سامنے لا سکتے ہیں. ہر کوئی بندہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا. کہہ لیں کہ یہ بھی ایک پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے. اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو مسلم دوست اور کافی ایسے مسلم اسکالرز ہیں جو بائبل پہ کریٹیسائز کرتے ہیں، اور کس طرح سے کرتے ہیں اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. اور قرآن کی نوعیت سے کیا دیکھا جاتا ہے چیزوں کو، وہ بھی ہم کریں گے. ٹھیک ہے، مقصد یہ تھا کہ آج کا مقصد یہ تھا کہ کیا ویلیو ہے بائبل میں عورت کی، مرد کی، کیا ویلیو ہے قرآن میں عورت کی اور مرد کی. تو خیر وہ چیزیں ساری اکارڈنگ ٹو کہہ لیں گے اسکرپچر، اکارڈنگ ٹو ریٹن، جو چیزیں ریٹن تھی وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو فیصلہ آڈینس نے کرنے کہ کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے، وہ چیزیں آڈینس فیصلہ کریں گی. میری طرف سے یہ تھا کہ جی اگر کسی کو، کسی مسلم بھائی کو یا کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے جی ہم سوری کرتے ہیں، تو اس کے لیے معذرت خواہیں کہ اگر کسی کو بری لگی ہے. لیکن ہم نے وہ آگے دکھایا جو آپ کی بکس میں لکھا ہوا ہے. تو میری طرف سے جی اگین بالکل صحیح، سب کو بالکل سلام صحیح. جی. گاڈ بلیس یو، جی اور جی خدا آپ کو بھی برکت دے، خدا سب کو صحیح. برکت دے. اور اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں کہ جی خدا حالات اچھے کرے، اور خدا صحیح. سب کو برکت دے اپنے پناہ میں رکھے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ اچھا. شجیل بھائی، آگے بہت شکریہ. سو اسی طرح ہمارے جو بھائی ہیں ابھی جو ہمارے ساتھ جنہوں نے اس اسٹریم کو جوائن کیا، سو بردر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ آئے. آپ کچھ کہنا چاہتے جی ہیں تھینک اپنے یو. آخری الفاظ میں کچھ، تو آپ بیان کر سکتے ہیں. جی میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے مذہب پر یا مذہبی عقائد پر اٹیک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ سامنے رکھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اسٹریم بنائیں تاکہ ہم میں اور مسلمانوں میں کوآرڈینیشن زیادہ ہو، نہ کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اسٹریم بنا کر جو ہے وہ خلا کو زیادہ کریں. بلکہ ہمیں جو ہے وہ محبت کا جو ہے درس ایک دوسرے کو دینا چاہیے کہ اگر ہم دو اقوام ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم جو ہے وہ اٹیکنگ موڈ میں ہوں کہ ہم اٹیک کریں، بلکہ ہم دوسرے کے عقائد کو سمجھے کہ مجھے سمجھ اس عقیدے کی نہیں آ رہی، آپ مجھے سمجھا دیں کہ یہ آیت، یہ عقیدہ آپ کس طرح اسے جو ہے وہ اپنے مذہب میں لیتے ہیں. ہمارا مذہب تو عورت میں جو ہے وہ عورت اور مرد کو برابر جو ہے وہ رکھتا ہے. جیسا کہ ہم پہلا کرنتھیوں 11 باب پر جب اس کی 12 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات جو ہے کہی جا رہی ہے، اور یہ پولس رسول ہی بیان کر رہا ہے کہ جس طرح ایک عورت مرد کی وجہ سے ہے اسی طرح مرد ایک عورت کی وجہ سے ہے. بالکل مگر صحیح کہا آپ نے. سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. بس بالکل میں تو اس صحیح. بات کو سب سے زیادہ جانتا، ہر ایک چیز جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. یہ اپنے ذہن میں خیال رکھیں کہ جو بھی خدا نے ہمارے عقائد میں ڈالا ہے یا ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے یا ہم جس چیز کو مانتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. تو اس کا جو ہے وہ آپ ہمیشہ نیگیٹو پہلو کو جو ہے وہ اجاگر نہ کریں، بلکہ محبتوں کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھنے کے لیے بات کی جائے. جی بھائی تھینک صحیح. یو، آپ کا چلے بہت 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 شکریہ. شکریہ، بہت شکریہ. اور سو اسی کے ساتھ میں تمام دوستوں سے اور اپنی آڈینس سے جو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، ہم اجازت چاہیں گے. تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اسی طرح ایمان کی مضبوطی دے، اور ہمیں سیکھنے کا باری فضل دے تاکہ ہم خدا کی ہدایت کو حاصل کرتے ہوئے، اس کے پاک روح کی معموری کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور وہ عقل، فہم اور سمجھ کو حاصل کریں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم سیکھ کر
ہم یعنی کہ ایمان کی مضبوطی میں بڑھ سکتے ہیں اور اپنے عقائد کو، اپنے آئین کو اور خدا کے وہ تمام احکامات کو ہم جان سکتے ہیں جو خدا ہمیں سکھاتا ہے، اس کے ذریعے سے، بائبل مقدس کے ذریعے سے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اس کے ساتھ ہم اس اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں کہ خداوند آنے والے وقت میں ہم ایک اچھی اسٹریم کے ساتھ اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ خدا حافظ۔